الرحمن السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ناول پڑھ رہے تھے ہم، سیکرٹ ایجنٹ بیس دل کے داغ، ریٹن بائی نیلم ریاست۔ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہم نے ریڈ کرنی ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چل بھاگ جائے یہاں سے، میرے گندا سا کاکا کھڑا ہوا تھا پاس۔ آئیں پہلے چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ہم ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کی طرف آئیں گے۔ سمیرا ارشد، ویری نائس، اچھا لگ رہا ناول۔ ابھی کریکٹر کی سمجھ نہیں آئی لیکن دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا۔ آپ ہمیشہ ڈفرینٹ چیزیں لے کر آتی ہیں، تھینک یو ریت سلیم جی، ویلکم۔ ہاں جی، مجھے اچھا لگا کہ آپ کو ناول پسند آتے ہیں۔ اسما دل، نائس ایپیسوڈ، اچھا۔ زینب سجاد، اچھی سٹوری، نپی نائس۔ این وائی بی نے، آپ رضوان، میں آج کل بس سنوں گی، کمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ ہم نے ابھی گھر چینج کیا تو گھر پر گیسٹ آئے ہوئے تو ٹائم نہیں ملتا کمنٹ کرنے کا، البتہ سن لیتی۔ چلیں یہ بھی بہت ہے، آپ سن لیتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعد میں گھر سیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ کر لیجئے گا۔ نایاب رضوان، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بیک، ویلکم بیک۔ اچھا ناول، آئی لائک اٹ۔ اچھا یہ والا مریم عزیز والا۔ محمد سارم، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ویسے تو آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں لیکن جو آپ نے میرے کامل میں کمنٹ کیے مزہ آ جاتا ہے۔ آج میں نے دوسری بار آپ کی آواز میں سنا ہے، پہلے رمضان میں، آج پھر دل کی یاد تازہ کریں۔ جب پہلی بار پڑھا تھا تو اس وقت مزہ آیا تھا لیکن آپ کے ساتھ سن کر زیادہ آیا۔ یہ ایک ایسا ناول ہے انسان کبھی بور نہیں ہوتا، بھائی میرا تو یہ مانا ہے، باقی کسی کا نہیں پتہ۔ یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، جو پیر کامل کا چارم ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ ناول بڑا مزے کا تھا، میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول ہے، بلکہ جو میں نے فرسٹ ناول کی دنیا میں نے قدم اسی ناول سے رکھا ہے۔ اب تو پتہ نہیں ان گنت بے تحاشا ناول پڑھ چکی ہوں، لیکن جو میری ناول کی دنیا میں انٹری تھی نا، جو میں نے فرسٹ ناول پڑھا تھا وہ پیر کامل ہی پڑھا تھا، تو یہ ناول میرے دل کے بہت قریب ہے اور آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو میرا پڑھنا پسند آیا۔ آپ لوگ ایسے کمنٹ سے لگتا ہے کہ محنت وصول ہو گئی ہے۔ نایاب رضوان، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آج بہت دنوں کے بعد آ گئی نایاب۔ ہاں جی، آج واقعی نایاب بہت دنوں بعد آئی ہے۔ فوجی فلیٹ ہو گیا تانوں کنفرم ہے میں کہ فوجی ہے؟ جوتے گلے میں ڈال لو فوجی صاحب، جوتے واقعی گلے چ پانے والے سی۔ پاگل انسان اسے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا۔ بہنا اس کا نام یالے ہے، سالے نہیں گا، یالے نام ہے اس کا۔ ماں صدقے جائے آپ کے غصے پہ، میں تو غصے میں، دکھ میں، سکھ میں اللہ رحم کرے کبھی بھی ٹھنڈے پانی سے نہ نہاؤں سردیوں میں۔ میرے تو فل ٹھنڈے پانی میں، گرمیوں میں شدید گرمی میں نہانے سے جان جاتی ہے، تو سردیوں میں اللہ معافی دے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ نعمان یالے کا ہسبینڈ ہے، یالے ڈاکٹر ہے؟ یہ آپ کو آج پتہ لگ جائے گا یالے ہے کیا، ڈاکٹر ہے، نرس ہے، کیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، میں خود انگلش میڈیم ہوں، وہی تو یار، انگلش میڈیم بندے کو نا اردو میڈیم میں ذرا سا ہو دیتا ہے۔ ہاں جی، نہیں آپ واقعی بہت بھوکی تھی۔ اچھا، آپ کا یقین ہے کہ نعمان یالے کا ہسبینڈ ہے؟ چلیں آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے۔ باقی نیلم ریاست کے یار ناول بڑے مزے کے ہوتے ہیں، فنی بھی ہوتے ہیں، مجھے نا ان کے ڈائلاگ ڈلیوری بڑی پسند ہوتی ہے۔ امیزنگ ناول، اللہ حافظ۔ اینڈرو گیمنگ، وعلیکم السلام، ناول تو بہت ہی زبردست لگا، یہ ناول آگے بھی جا کے آپ کو پسند آئے گا، مجھے بھی بڑا پسند ہے۔ ملک صبا، وعلیکم السلام، اچھا جی، انٹرسٹنگ لگا آپ کو ناول؟ آرمی بیسڈ ناول کہہ لیں لیکن یہ سیکرٹ ایجنٹ بیسڈ ناول ہے موسٹلی، اور ہاں جی، سٹارٹنگ والے سین میں واقعی کنفیوژن ہے، بوا نے اس کی شادی کرا دی، روڈ تے واقعی بڑا چول قسم دا بندہ سی۔ یالے اپنی امی کے کپڑے نہیں 20 لاکھ کا لہنگا لے کے جانا چاہتی تھی اور اپنی امی کا زیور تھا، انہوں نے کیا بی بی زیور لے جا تے کپڑے نو اگ لا دے، ایڈی تو بڑا ریسا نہ بن، آ سسٹم ہویا سی۔ اس کے بعد آہو یالے کو زینب اپنے ساتھ لے آئی گھر پہ۔ زینب، ہائے ہائے کدھر گیا؟ زینب کی دادی اچھی عورت ہے، دیکھتے ہیں کیا جاب کرتی ہے یالے۔ وہاں کے کالج آرمی کے انڈر آئے تو کہیں یالے کا ہسبینڈ بھی نہ ہو اس کالج میں، یہ تو اب آنے والی قسطیں بتائیں گی کہ کیا بنتا ہے۔ ہاں جی، غازی نے اپنے باپ کو واقعی بڑی انفارمیٹیو باتیں بتائی تھی۔ باقی ساری ایپیسوڈ بہت مزے کی تھی، آمین سم آمین، بس دعاؤں میں یاد رکھیں آپ۔ فاریہ شیخ، شدت ناول آلریڈی اپلوڈڈ ہے، ابھی پیچھے سے بچی کی وائس بہت پیاری تھی، کون کیوٹنس کوئین؟ یہ میری بھانجی ہے حورب، تو میرے ساتھ رات کو کہتی ہے میں نے سونا ہے ساتھ، تو پھر ابھی یہ نیچے سو رہی ہے، میں اوپر سو رہی ہوں، تو مجھے کل کہہ رہی تھی میں نے نہیں جانے دینا آپ کو، میرے ساتھ نیچے سو، لیکن پھر اس کو سونے کے بعد دگا دے کے بھاگ گئی تھی۔ اچھا، مبصرہ کاشف، ویری گڈ۔ فیصل خان، نائس بیوٹیفل ناول۔
Sarah Ali, your novel helped me to get through my hectic days of work from home and office. Thank you very much. I'm honored, lady. Sarah Ali, अच्छा नावल, आई एम इंजॉइंग. अच्छा जी सारा अली, ये वाली तो ओहो, वो मेरी चॉकलेट तो नहीं देखी आपने, वो भाई को दिखाने के लिए सेंड की थी. ये वाली तो सीरियसली पता नहीं क्या ही मसला है, बट नावल अच्छा लग रहा है. हाँ जी, नावल वाला बड़ा अच्छा था. आप ये सारा अभी वाला स्टार्ट करें, दिल के दाग, ये नीलम रियासत का बड़ा कमाल का नावल है जी. तो गाइस कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, आए चलते हैं नावल की तरफ. ज़ैनब, हॉस्टल में रहने के लिए किराया वगैरह देना पड़ता है. मेरी सूरत हाल हर जावे से तुम पर रोशन है. अम्मी का जेवर भी मैं इसकी गाड़ी में भूल गई, वही पास होता तो बेच कर गुजारा कर लेती. ये मसला तो मैं अभी हल के देती हूँ. ये बोलकर ज़ैनब अपनी अलमारी की जानिब बढ़ गई. याले बेड साइड कुर्सी पर बराजमान होकर अंदाज़े लगाने में मसरूफ़ रही. ज़ैनब मुड़ी तो हाथ में हज़ार के कई करेंसी नोट थी. ये अपने पास रखो. याले इनकारी होगी. मैं ये नहीं ले सकती ज़ैनब, पहले मैं तुम पर बोझ बन गई. गौहर जान, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस किस्म के जज्बाती बयान से मिसाइल खाल निकल कर हमारे सामने नाचने लगेगा, वरना मैं भी कोई 2-4 डायलॉग्स मार ही देती. ये रकम मेरी ज़ाती है, दादी अम्मी या भाई इसके बारे में नहीं जानते. कर्जा समझ सकती हो. अच्छा अब रोने मत बैठ जाओ, रोने बैठ जाओ. मैं यहाँ दिलो जान से रातों रात कोई मसला, कोई हल निकालने के बारे में सोच हल्कान होती. तुम आराम से बैठ कर आंसू बहाओ. एक दफ़ा वो उल्लू का पट्टा हाथ लग जाए ना, जो तुम्हें यहाँ उल्लू बना गया. वैसे यार ये भी तो हो सकता है कि छुट्टियाँ ख़त्म होते कहीं से निकल आए, या ये भी तो हो सकता है कि जल्दी में शादी हुई हो, अब घर वालों को मनाने गया हो. हाँ, हमें सिर्फ नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए. हो सकता है वापस आ रहा हो मगर किसी हादसे का शिकार हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह. कितनी ज़्यादा बातें फ़र्ज़ की जा सकती हैं. कमरे में यहाँ से वहाँ फेरे लगाते हुए वो बोले जा रही थी. यार ने दुपट्टे के पल्लू से आंखें रख दी, तभी वो धूप से यारे के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गिरी. याले एक आइडिया, क्यों ना हम दादी को सारा सच थोड़ा झूठ मिलाकर मदद मांग लें. अगर तुम गांव की उस्तानी भी बनो तब भी हमें मजबूत बैग चाहिए होगी, और दादी का सारे गांव में रोब है. भाई के सवालों को भी देख लेंगे. इसके मत बादल, अगर भाई से मदद मांगे तो सारा सच मनोन उगलना पड़ेगा. और जैसा वो आदमी है यहाँ पंचायतों में फ़ैसले देता है, हमारे गाँव के सरदारों में से उम्र में सबसे छोटा और ज़ुबान का सबसे बड़ा है. इससे कोई बैद नहीं, सीधा ले जाकर तुम्हारे कज़न के हवाले करा है. ज़ैनब तुम मेरी जान निकालोगी. पहले तो तुमने कहा था तुम्हारा भाई हमारी मदद करेगा, आप कुछ और कह रही हो. अरे गौहर जान, इंसान को हर पहलू पर सोचना चाहिए, एवं अंधाधुंध कदम नहीं उठाना चाहिए. विच आई मस्ट से इस किस्म का जज्बातीपन का नतीजा इस वक्त भुगत रही हो. चलो उठो, दादी की अदालत में चलते हैं, नहीं तो वो सो जाएंगी. कल भाई वापस होगा, मौका अभी है. उठो. इसको खींच कर उठाने पर याले हाथ में थामे रुपये वहीं दराज में डालती इसके साथ बोली. और कोई चारा भी तो ना था. रास्ते में ज़ैनब ने हुक्म दिया, तुम मत बोलना, सारा बोलने का काम मेरा. तुम बस दादी पूछ रहे मुंडी हिला देना. और हाँ, रोना बिल्कुल नहीं. उस्तानी लगवा दो, बच्चों को पढ़ा लोगी. तलीम तो तुम्हारी मैंने पूछी नहीं. मैंने MBBS किया हुआ है. ज़ैनब को अपनी समात पर शक हुआ. क्या कहा है? इस दफ़ा वो ज़रा ऊंचा बोली. ज़ैनब के कदम रुक गए और वह हैरत से मुंह फाड़ कर इसको सरता पा देख रही. क्या मजाक कर रही हो? याले ख्वाम का शर्मिंदा होगी. नहीं सच कह रही हूँ, इसी साल हाउस जॉब मुकम्मल हुई थी. इतनी छोटी सी उम्र में तुम डॉक्टर कैसे बनी? ये अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो. मेरी उम्र 26.5 साल है. ज़ैनब का मुंह मजीद वाह हो गया. ना करो, तुम मेरे से उम्र में बड़ी नहीं हो सकती, जबकि लग मुझसे 4 साल छोटी रही हो. मुझे सारे कज़न ये ताने मारते, बुढ़ी होगी, अभी तक यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं की, क्योंकि इस छोटी उम्र में बड़ा बीमार रहती थी. इधर हमारे गांव में दादी कई दोस्त कहती हैं बच्ची का ज़िंदा बचना मौजज़ा ही है, इसलिए शुरू के साल पढ़ाई बेनाम ही रही. ये तो जब भाई के हाथ लगी तब से अब तक अल्लाह जानता है जिस बेरहम इंसान ने एक दिन भी टिक कर कहीं बैठने दिया हो. खैर खुलासा ये है कि मिस याले बंदी मुतासर हुई है. हाथ मिलाओ. बेख्तियार मुस्कुराते हुए याले ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे थामकर ज़ैनब ने ज़ोर से भेजकर 2-4 झटके दिए. दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए. एक झटके से दरवाज़ा खोला गया, जो कि पूरी कुव्वत से जा दीवार से टकराया. जाए नमाज पर बैठी सकीना बीबी ने दिल पर हाथ रखकर गर्दन मोड़कर आने वाली आफत को देखा. घर में बच्चे तो होते नहीं थे. जहाँ ज़्यादातर खामोशी का राज रहता, वहाँ इतनी बेतरतीबी चौंकाने का बाइस ही बनती है. मगर सामने अपनी नाज़ो पली बेटी को गम और गुस्से की तस्वीर बनी खड़ी देखकर इनका दिल नए सिरे से दहल गया. इनका ध्यान गुड़िया की जानिब चला गया. सारू ऐसे क्यों खड़ी हो? गुड़िया की तबीयत तो ठीक है ना? जवाब में अपने बल बहते आंसुओं को सीधे हाथ की हथेली से साफ करते हुए आ गई. हाथ में पकड़ा पाउच वहीं बेड पर फेंकते हुए एक एक करके जूते के स्ट्रिप खोलने के बाद इन्हें भी वहीं फर्श पर बेतरतीबी से फेंक दिया. खुद जाकर माँ के सामने बैठ गई. आप इतनी नेक है कि कभी अपने रब के सामने अपनी बेटी के लिए हाथ नहीं उठाए? अगर नहीं तो क्यों नहीं अम्मी, क्यों? और अगर मेरे लिए दुआ करती नहीं तो कबूल क्यों ना हुई? मैं बेमुराद क्यों रही हूँ? साहिरा ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ. तुम्हें मेरे सफ़ेद सर का वास्ता, शराब के पीछे भागना छोड़ दो. अल्लाह की मर्ज़ी से इनहराफ करने वाले कभी बामुराद नहीं होते. तुम्हारे बेटे का फ़ोन आया था, गुड़िया को बुखार है. जा मेरी बेटी, मत मेरी तरबियत पर कीचड़ उछाल. क्या तुझे अपनी औलाद की मोहब्बत भी बेतार नहीं करती? आपने कभी मेरे दिल में झांक कर देखा हो तो आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता. माँ, मैंने सारी ज़िंदगी धूप में चलते गुजार दी. मैं किसी के लिए आराम का बाइस बनूँ? जानती हैं, अभी इन आंखों से इसको देख कर आ रही हूँ. वो मेरा नहीं रहा अम्मी, इसके साथ एक औरत और बच्ची थी. अगर इस तरह मेरे दिल को चीरना मकसूद था तो अल्लाह इसको कभी मेरे सामने लाता ही ना. अब कैसे जीऊँ ये सोच कर कि वो किसी और को इन आंखों से देखता होगा. किधर गया? जिन आंखों में मेरी मोहब्बत बसती थी वो इसकी दिन रात की साथी होगी. अस्तगफिरुल्लाह बोल साहिरा, अस्तगफिरुल्लाह.
تو شادی شدہ عورت ہے، تیرے بچے ہیں، تیرا وجود سر سے پاؤں تک تیرے شوہر کی ملکیت ہے. اچھی بیوی نہیں بنی ہو، اچھی ماں نہیں بنی ہو، پر اچھی بندی ہی بن جاؤ. وہ منافقوں کو پسند نہیں کرتا، ان کے لیے اس نے بڑا نچلا درجہ قائم کر رکھا ہے. بے ایمانوں کو پسند نہیں کرتا. جو دوسروں کی امانت کے امین نہ ہو وہ کامل ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندہ بندے سے وفاداری نہ کرے ساحرہ، پر رب سے بے وفائی نہ کرے. مجھے یہ روک دے کر قبر میں مت اتارنا میری بیٹی. میرا خون، میرا دودھ پی کر بڑی ہونے والی ایمان کی اعلیٰ درجے سے بھی خارج رہی، ادنیٰ درجے سے بھی خارج رہی. ماں دین کی بات تب دل تک چاہتی ہے اگر پیٹ بھرا ہوا ہو اور دل کھلا ہوا ہو. نہیں سارو، صرف بنجر زمین پر ہریالی نہیں اگتی، باقی تو سخت سے سخت پہاڑ پہ دھول مٹی جمع ہو کر بیٹھ جاتی تو کچھ نہ کچھ جھاڑیاں ہی صحیح پر اگ آتی ہیں. کیا تو ان پتھروں سے بھی گئی گزری ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج اچانک اتنے سالوں بعد میرے سامنے آ گئے. تب کیوں نہیں ملا جب میں اس کی تلاش میں گلی گلی خاک چھانتی رہی؟ جینے مرنے کے وعدے میرے ساتھ کر کے آج کسی اور کا شوہر کیسے بن گیا؟ پر یہ میری غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار وغیرہ، مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے. ابھی اس کی بات پوری بھی نہ تھی کہ سکینہ بی بی نے ایک زوردار تھپڑ بیٹی کے گال پر جڑ دیا. دونوں گفتے جڑ دیے ختم ہی کر دے. ددی لانتی اولاد بھی جدے پیدا ہوئی ہے نا کسی کے گھر. خبردار جو تو نے اپنے پرانے کرتوت دوبارہ سے شروع کیے. جس خاندان کی تو بہو ہے وہ خاندان تجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے. اگر تیرے باپ کو علم ہوا تو وہ بھی اب کی دفعہ تجھے دوسرا موقع نہیں دیں گے. اپنے قدموں کو برائی کی طرف جانے سے تو پچھلے 10 سالوں سے نہیں روک پائی. تیرا شہزادے جیسا بیٹا، ارے کیسی نابینی ہے تو، جسے ہیرے کی پہچان نہیں. تو ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، تو کیسے کسی غیر مرد کے عشق میں آہیں بھرتی ہے؟ بے غیرے ماں باپ کے بڑھاپے کا خیال کر لے. میں اکیلی تم سب کا خیال کروں، باپ کا، بھائی کا، ماں کا، شوہر کا، اولاد کا. تم لوگوں پر کچھ فرض نہیں ہے. میں یہاں دن رات جل رہی ہوں. میں نے محبت کے گناہ تو نہیں کیا. مجھ سے مت لڑے کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کو بجائے کسی اور سے محبت کیوں کرتی ہوں، بلکہ اپنے اللہ سے لڑے. اس نے کیوں میرے دل میں ان لوگوں کی محبت ڈالی نہیں؟ لاکھ لعنت کفر دی پری ہوئی لعنتی عورتیں. میری شوہر کا شکل دیکھ کر مجھے کہہ آتی ہے، حالانکہ وہ ایسا مرد گاڑی میں جا رہے ہو تو اس سڑک پر عورتیں لڑکیاں مڑ مڑ کر اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، پر مجھے اس کی شکل سے گھن آتی ہے. اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں جو میرے دل میں اس کی کوئی جگہ نہ بن سکے. برے لوگ اپنی اچھائیاں ہمیشہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی ناکامیاں ہمیشہ دوسروں پر ڈال کر آزاد ہو جاتے ہیں. تمہارے دل میں احمد یار کی اگر محبت پیدا نہ ہوئی تو بدبخت عورت، تمہارے لیے لمحہ فکر یہ ہونا چاہیے کہ ایک نیک حلال مرد کی محبت کی بجائے تمہیں حرام محبت کی جانب کیوں دوڑایا جا رہا ہے. جس کے لیے مرتی ہے وہ تیرا غیر ہے، نامحرم ہے، حرام ہے، اور جس کے جائز حق سے بھی منہ پھیرتی ہے بدبخت، وہ تیری چادر ہے، تیرا ستر ہے، تیری عزت ہے. آج تک تیری بد چلنیاں دیکھنے کے باوجود اگر لوگ چپ رہے تو اسی نیک مرد کی وجہ سے جس کے نام سے تو پہچانی جاتی ہے، جس کے نام کی پٹی تیرے گلے میں بندھی ہوئی ہے. ابھی تک اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے. اگر تو عقل پکڑنے کی بجائے اپنی بے وقوفی پر اتر رہی ہو تو کبھی گلی بازاروں میں گھومتے ہوئے آوارہ کتے دیکھنا غور سے. ان کو کہیں بھی کوئی بھی پتھر مار کر دھتکار دیتا ہے، مگر کوئی ایسے کتے کو کبھی بھی اندھا دھند نہیں مارتا جس کے گلے میں اس کے مالک کے نام پتے والی بیلٹ بندھی ہو. وہ کھو بھی جائے تو لوگ بیلٹ سے پٹا پکڑ کر واپس مالک کے پاس چھوڑ جاتے ہیں. ساحرہ، تیرے پاس بھی اگر احمد یار کا نام نہ ہو تو لوگ سرے عام تھو تھو کرتے. ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. جاؤ اپنے گھر اپنی بیٹی کی خبر لو. وہ نیت باندھ کر کھڑی ہوگی جبکہ ساحرہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. خود اپنی بیٹی کے ساتھ سوتیلوں سے سلوک کرتی ہوں، ویسے بھی مجھے بچوں سے محبت کے لیکچر دیے جاتے ہیں. لاکھ لعنت تیرے وگری لعنتی کفر دی پری عورت، مشرک عورت، بے غیرت. بغیر چاند کی اندھیری رات میں دو ہیولے اندھیرے کا حصہ معلوم ہو رہے تھے. ہوا رکی بھی تھی. سردی ہونے کے باوجود فضا میں ایک بوجھل پن تھا. ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا بھی انسان کے گناہوں پر پردے ڈال کر تھک گیا ہے، اب کسی ہارے ہوئے بوڑھے کی طرح تھک کر اونگ گیا ہے. وہ ایک غیر آباد گنجان علاقہ تھا. ہر طرف کھیت ہی کھیت تھے جن میں تیار کھڑی فصل ماحول کو مزید خوفناک بنانے کا باعث بن رہی تھی. وہیں کھیتوں کے درمیان ایک کوٹھری جو کہ کسی وقت بھی پانی والی موٹر کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہوگی. اس وقت وہاں کوئی موٹر نہ تھی بلکہ 3 افراد موجود تھے. 2 بھاری حبسوں اور کرخت شکلوں والے آدمی، جن میں سے ایک دیوار کے پاس بچھی چارپائی پر بیٹھا اکیلا ہی تاش کھیل رہا تھا. دوسرا فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے فون پر ریڈیو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دونوں کے پاس اسلحہ موجود تھا. کمرے کے دائیں کونے میں کھڑکی کے ساتھ فرش پر ایک نوجوان اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں کالی پٹی بندھی ہوئی تھی. کپڑے انتہائی گرد و آلود. دونوں ہاتھوں پیروں کی رسیوں کی مدد سے اس قدر مضبوطی سے باندھا گیا ہوا تھا. رسیوں کے نیچے کی جلد بری طرح سے متاثر ہوئی تھی جس میں سے خون رس رہا تھا. کمرے کے بائیں جانب کچھ خالی برتن موندے پڑے ہوئے تھے. اچانک خاموشی کا سینہ چیر کر ایک گولی سرسراتی ہوئی کھڑکی کے راستے اندر آئی. جو چارپائی پر لیٹا تاش کھیل رہا تھا اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے بند کر گئی. بہت چنگا ہوا. اس دوران دوسرا آدمی فوراً اپنی بندوق کی طرف لپکا. بوکھلاہٹ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے خوف سے اندھا دھند ہر سمت فائر کرنے لگا. اس بار بھی کسی انجان سمت سے آنے والی گولی نے ہر طرف دوبارہ خاموشی پھیلا دی. 10-20 سیکنڈ بعد 2 دراز قامت کالے لباسوں والے نقاب پوش مرد کمرے میں داخل ہوئے. ایک الرٹ پوزیشن میں دروازے سے باہر کی طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرا کمرے کا سارا جائزہ لینے کے بعد اپنا پسٹل ہولڈر میں واپس لگا کر زمین پر موجود شخص کے سامنے جھکا جو کہ اپنا سر گھٹنوں میں چھپا کر خوف کے مارے باقاعدہ کانپ رہا تھا.
نقاب پوش نے اپنی پتلون کی پچھلی جیب میں سے ایک تصویر برآمد کی. تصویر والا آدمی اور سامنے موجود ٹارگٹ ایک انسان تھا. اس کے بعد ایک مضبوط مردانہ لب و لہجہ آواز میں پوچھا, جناب کیا آپ کا نام ظہیر احمد ہے؟ پروفیسر ظہیر احمد. جی میں ہی ہوں, پلیز مجھے چھوڑ دو, میں نے کوئی قصور نہیں کیا, مجھے مت مارو. نقاب پوش نے اپنی پنڈلی کے ساتھ بندہ چاقو نکال کر پھرتی سے ظہیر احمد کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کاٹنے کے بعد آنکھوں کی پٹی بھی کھول دی. کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی. تب تک دور سے پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے. فکر کی بات بالکل نہیں پروفیسر صاحب, آپ بالکل محفوظ ہیں. ابھی 2 منٹ بعد پولیس والے پہنچ جائیں گے. ان کے ساتھ ہمارا آدمی ہوگا, اس کا نام بلال ہے, وہ آپ کو آگے خیریت سے آپ کے گھر تک پہنچا کر آئے گا. اللہ حافظ. اتنی بات کر کے نقاب پوش اپنی جگہ سے اٹھا اپنے ساتھی کے پیچھے باہر نکل گیا. جب تک پروفیسر کو ساری بات سمجھ میں آئی وہ دونوں اندھیرے کا حصہ بن کر غائب ہو گئے. پولیس کی 2 گاڑیاں پورے 2 منٹ بعد وہاں تھیں. نقاب ہٹ چکے تھے. بھاری بوٹ مٹی میں نشان چھوڑے ہوئے ایک سمت آگے بڑھتے جا رہے تھے. پارٹنر, ہم موقع واردات سے 500 میٹر دور آ چکے ہیں. ٹارگٹ کامیابی سے حاصل ہوا ہے, اس لیے براہ کرم تم اپنی بندوق پر گرفت ڈھیلی کر سکتے ہو. یس سر. وہ جو آگے چل رہا تھا گہرا سانس کھینچ کے رہ گیا. اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے. ہتھیار پٹ سے اپنی گرفت ہٹا لی, جبکہ اس کا باس ہنستے ہوئے گنے کے کھیت میں گھس گیا, جس پر ماتحت کو سخت ناگواری ہوئی. اظہار کرنے سے چونکا نہیں. یہ جو آپ کی حرکتیں ہیں کسی دن ہمیں مروائیں گی. کھیت کے اندر سے حرکت کے ساتھ ساتھ ایک سوال آیا. صاحبزادے کبھی ہائی الرٹ موڈ سے باہر نکل کر دیکھو, زندگی اصل میں بڑی خوبصورت ہے. مجھے علم ہے جی کس قدر خوبصورت ہے, اور اگر ابھی دشمنوں کے مزید کوئی آدمی یہاں آگے پیچھے چھپے ہوئے تو زندگی مزید حسین ہونے کے امکانات انتہائی اجاگر ہیں. یار ان لوگوں کا سارا گروہ پکڑوا تو چکے ہو, باس بھی مارا گیا, سانپ کو مکمل طور پر کچلا جا چکا ہے, اس لیے فکر چھوڑو فکر دنیا کی, اور یہ گنا کھاؤ. ایک تو میں سخت عاجز آ چکا ہوں. ہر دفعہ کسی مشن پر نہ جانے کے آم کے پیڑ, امرود, جامن اور آج ایک گنے, کہاں سے آپ کو خوشبو آ جاتی ہے. بھائی تم وہ جلے سڑے مزاج کے آدمی, تمہیں سوائے بارود کے اور کسی چیز کی خوشبو آتی جو نہیں ہے. ویسے ایک بات بتاؤ. وہ خود پگ ڈنڈی پر استفا اس کے آگے چل رہے تھے, جو کہ تھوڑی دیر پہلے والی کوفت پھلا کر گنا کھا رہا تھا. دیکھ آپ گال باردہ بندہ تاڑی جنگل لگے کہ یہ بعد جو گنا نہ کھاوے, گنا تھے تو آپ بھی کھانا شروع کر دیتا. یہ جو لاہور والی خبروں کے مطابق وہاں سے تم ایک لڑکی سمیت فرار ہوئے, وہ لڑکی کدھر ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. کمال ہے کہ تم خبریں نہیں دیکھتے سنتے. یار ایک منسٹر کے بیٹے کو اس کی شادی والے روز جب وہ باتھ روم گیا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا. جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا, مگر زہر اس قدر تیز تھا بندہ موقع پر ہی مر گیا. منسٹر صاحب نیم پاگل ہو گئے. مزے کی بات یہ کہ دلہا مر گیا پر دلہن بھی غائب ہے. کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب دلہا مر گیا تو دلہن کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا. اب سارا واقعہ ایک ایکسیڈنٹ کی بجائے ایک کرائم سین بن گیا. کئی ٹی وی چینل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لڑکی نے اپنے شناسا کے ساتھ فرار ہونے سے پہلے اپنے کزن اور ہونے والے شوہر کو زہر دیا. سر آپ کی اینڈ والی بات بوگس ہے. میں خبروں پر گہری نظر رکھی, ہمیں کہیں بھی کسی بھی چینل پر لڑکی کا ذکر نہیں آیا. لڑکی غائب ہوئی یا نہیں یہ بات خاندان والوں نے باہر لیک ہونے نہیں دی. اور جہاں تک رہی لڑکی کو غائب کر کے کرائم سین بنانے والی بات, تو سر ایسا سوچ سمجھ کر ہی کیا گیا تاکہ اس کے باپ کو علم ہو سکے. 15 سال پہلے کیا گیا وعدہ پورا کیا جا چکا ہے. تم یہ بھول گئے کہ ہم لوگ اب ذاتیات کے لیے لڑنا چھوڑ چکے ہیں. ہاں مگر پرانے قرض سر پر لے کر پھرنا مجھے پسند نہیں سر. میری زندگی کا مقصد یہ انتقام تھا. الحمدللہ اب میں سرخرو ہوں. اس لڑکی کو کہاں چھوڑا, اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک بات تو پکی ہوگی کہ آپ میری جاسوسی کرنا بند نہیں کر سکتے. دیکھو یار یہ کام اپنا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا ہے, کبھی بند نہیں ہو سکتا. سر کم از کم مجھے میری زندگی میں تھوڑی سی پرائیویسی تو دے دیں. آپ کے سامنے تو ننگا پن سا محسوس ہوتا ہے. میرے ہر کام کی آپ کو خبر ہو جاتی ہے. خاموش ماحول میں زبردست کہکا ابھرا. ینگ مین مجھے اصل موضوع سے مت ہٹاؤ. جو سوال آپ نے پوچھا اس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے علم ہے اس لیے پوچھا. یار تم جانتے ہو میری رشتہ دار ہے. میں جانتا ہوں مگر میرے لیے بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم نے اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ کیا اس سے بدلہ لوگے؟ تھوڑی دیر خاموشی چاہیے. میں نے شادی نہیں نکاح کیا, اور نہیں میں نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ کام نہیں کیا, اور نہ ہی میں عورت سے بدلہ لینے کو اچھا سمجھتا ہوں. تم دوہرا معیار نہیں اپنا رہے. تم نے اپنی زندگی میں ایک عورت سے انتقام لیا تھا اور بڑا ہی سخت بدلہ لیا. پھر خاموشی کا وقفہ ہوا. وہ عورت میری قصوروار تھی, یہ عورت بے قصور ہے. اس لیے تم اس کو مرنے کے لیے ایک بند گھر میں چھوڑ کر فرار ہوئے ہو. اب وہ وہاں نہیں ہے. تمہیں کیسے علم ہوا؟ سر آپ کو اپنا سوال تھوڑا بے وقوفانہ نہیں لگ رہا؟ ظاہری بات ہے مجھے بھی ویسے ہی علم ہے جیسے آپ کو ایک ڈیٹیل کا پتہ ہے. کیا یہ تمہارا پلان تھا؟ جی نہیں, میرا پلان اس کو واپس لاہور اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا تھا, مگر اس لڑکی کے درمیان میں آنے کی وجہ سے چوپٹ ہوا ہے. اگر یہ تمہارا پلان تھا پھر تو اچھا ہوا کہ وہ لڑکی اس کو اپنے ساتھ لے گی, مگر آگے کیا ہونا ہے؟ ایسے کیسے وہ ان کے گھر میں رہ سکتی ہے؟ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ چاہتے تو کل ہی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے اپنے گھر واپس چھوڑ آتا ہوں. ویسے بھی خطرے کی وجہ سے اس کی نوکرانی نے میرے مدد مانگی تھی. جب وہ بندہ ہی نہیں زندہ رہا تو اب اس کو کیا خطرہ آرام سے اپنے گھر جائے, کیونکہ میں اس کو بچا نہیں سکتا. منسٹر مرا نہیں ہے, نہ ہی ان کی ساری فیملی نیم پاگل ہوئی ہے. اس بچی کو وہ لوگ چیل کبوں کی طرح نوچ کھائیں گے. تم فی الحال یہ پیکٹ اس گھر کے پتے پر پوسٹ کر دینا جہاں وہ گئی ہے. میں اس کی نگرانی خود کر لوں گا. آپ یہ کام براہ راست بھی کر سکتے ہیں. ہاں مگر کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا ہے جب تم کوئی اچھا کام کرو. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, سوائے آپ کے ساتھ منہ ماری کرنے کے میں اچھے کام ہی کرتا ہوں. دونوں 2 میل پیدل چلنے کے بعد اپنی سواریوں تک پہنچ چکے تھے. اس نے پیکٹ اپنی سیف جیب میں رکھا, باری باری جسم میں فٹ کیا, اسلحہ چاقو وغیرہ نکال کر ایک کالے بیگ میں ڈالے. 2-3 منٹ بعد دونوں افراد کا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا. اوکے سر, ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ جوان.
دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کے بادل چھوڑتی ہوئی ایک دوسرے کے مخالف سمت میں روانہ ہو گئی۔ بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے مشن اپنا پورا کیا دونوں جنوں نے، تو یہ میں فین ہوں گی بھائی اسڑیل دی۔ دادو میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے ایک نظر دروازے کی جانب ڈالی جہاں زینب نکالے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں آؤ؟ انہوں نے قہوے کا خالی کپ سائڈ پر رکھا، ابھی نماز سے فارغ ہو کر قہوہ پی رہی تھی۔ زینب کے ساتھ یالے بھی شرمندہ سے سر جھکائے داخل ہوئی جس کا انہوں نے بھرپور مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آج تم دونوں سے لمبی بات چیت شاید نہ ہو سکے، تھکی آئی ہو، آرام کرنا چاہو گی۔ زینب فٹ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پروگرام تو یہی تھا مگر کچھ ناگہانی وجوہات کی وجہ سے اپنے معمول میں تبدیلی کرنا پڑی۔ زینب کی بات غور سے سننے کے ساتھ ساتھ وہ یالے سے بھی مخاطب ہوئی۔ کیا بھلا سا نام تھا تمہارا؟ سمر؟ بیٹھ جو بیٹی، کھڑی کیوں؟ وہ جھٹ پیٹ کی پائنتی پر تھوڑی سی جگہ گھیر کر بیٹھ گئی۔ کیا ہے دادی، ایک نام نہیں یاد رہا ہے؟ مگر خیر یہ جو سمر ہے نا، شکل سے کسی حد تک معصوم معلوم ہو رہی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھو، پڑھے پھر اپنی رائے دیں۔ زینب کے اندازہ سوال پر انہوں نے مسکراتے ہوئے الجھن سے اس کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ دادی بڑی ضروری بات کرنے ہے، اصل میں اس سمر کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اس کے میاں کا کوئی علم نہیں کہاں ہے، میں کا کوئی ہے نہیں، سسرال کا کوئی اتا پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں، پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب میں رہتی تھی، یہاں نئی آئی ہے، کسی علاقے یا لوگوں سے واقف نہیں، مجھے کوئٹہ بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ زینب کی زبان فراٹے پڑ رہی تھی تو یالے کی آنکھیں ساون بہا رہی تھی۔ بیچ میں دادی بیچاری ہکا بکا کبھی پوتی کی شکل دیکھتی تو کبھی بقول ان کے سمر جی کی۔ دادی پاگل کرتی ہیں انہوں نے۔ گھر میں خرچے پر جھگڑا ہوا، میاں اس کا غصے میں گھر سے نکل گیا، پورا 1 مہینہ یہ اس کا انتظار کرتی رہی، آخر مالک مکان نے کرایہ نہ ملنے پر اس مظلوم کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس کو دیکھیں، یہ MBBS ڈاکٹر ہے پر شکل سے پوری بدھو لگ رہی ہے نا، ہمت والی نہیں ہے، مجھے رحم آ گیا اس لیے اس کو ساتھ لے آئی۔ سوچے ذرا اس کا کیا ہوتا وہاں بس اسٹیشن پر، ظالم شوہر نے کپڑے تک اس کو نہیں دلوائے، مجھے وہ مل جائے کہیں سے گردن مروڑ دوں گی، بیچاری معصوم سی بچی کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ دادی ہم تو پٹھان لوگ ہیں، عزت کی رکھوالی کرنے والے، آپ اس کی مدد ضرور کرو، بھائی کو بھی علم نہ ہو تو اس کے لیے اچھا ہی ہوگا، وہ کہیں اس کے شوہر کو ڈھونڈنے نہ نکل کھڑا ہو۔ اف خاموش ہو جو بولے چلی جا رہی ہو، اور یہ لڑکی روئی چلی جا رہی، مجھے خاک بھی سمجھ نہیں آ رہا، تم نے کہا تھا یہ یالے اب تمہاری سہیلی، پھر اب اجنبی مظلوم سمر کیسے بن گئی؟ میں نے کب اس کو سمر بنایا؟ آپ ہی نہیں یہ نام ایجاد کیا، اب یالے کی بجائے یالے کی بجائے یالے بول رہی ہیں۔ ہاں اب یاد آ گیا، تم نے اس کا نام یالے بتایا تھا۔ ادھر آؤ بچے میرے پاس اور بتاؤ کہ یہ زینب سچ کہہ رہی ہے؟ ایک بات تو ہے، تم پہلی نظر میں ڈری سہمی سی لگی تھی، اگر جو یہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے تو میرا بچہ میرے ہوتے ہوئے تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم مجھے اپنے شوہر کا نام اور گھر کا پتہ بتاؤ، میں اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کو بازیاب کرواؤں گی، اگر غلطی اس کے ہوئے تو وہ آ کر خود تم سے معافی مانگے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا دادو، اس کے شوہر کا دوست اس کے گھر پر پیغام دے کر گیا تھا کہ اس کا شوہر پاکستان سے باہر چلا گیا، ملک میں ہوگا تو آئے گا نا، اور یہ اتنی پاگل اپنے گھر کا پتہ تک نہیں جانتی، بس گل محمد شوہر کا نام بتا دیا، اتنا اس کا پورا نام یالے گل ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر کیسے بن گئی۔ یالے نے زارہ قطار ہونے کے ساتھ ساتھ زینب کی چھوٹ سن کر لو پڑتی جا رہی تھی۔ زینب نے واقعی زینب دے منہ دے گئے نا، زبان دے گئے کھندا کا کہ بھائی جھوٹ دیکھ کیسے بڑے بڑے بول رہی، تم اس کو بھی کچھ بولنے کا موقع دو گی؟ اس کا سارا کیس تم نے 2-3 گھنٹوں میں ہی ازبر کر لیا ہوگا۔ اس کی حالت دیکھے ذرا، کمرے میں بھی ہوش ہونے لگی تھی، میں نے فوراً گلوکوز دیا، تب کہیں ہمت کر کے یہاں تک آئی ہے، جب سے ملی رونا ہی رونا ہے۔ بچے ادھر آؤ، آپ کی دادی کی آواز میں تشویش جاگی، وہ آ کر ان کے قریب فرش پر بیٹھ گئی جہاں سارا قالین بچھا ہوا تھا۔ بے ہوش کیوں ہونے لگی تھی کہ اللہ کو خوشخبری دینے والے؟ جی، زینب نے مشکل اپنے کہہ کے گلا گھونٹا، تو انہوں بے ہوش کرا لا، جبکہ یالے کے چہرے پر پورے 12 بج چکے تھے۔ زینب نے اشارے سے دادی امی کی بات کی تشریح کی جس پر اس کا چہرہ کانوں تک لال ہو گیا اور مری سی آواز میں بت اتنا بولی، نہیں دادو جی ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا اب ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ، کس بات پہ شوہر اتنا ناراض ہوا کہ تمہیں اجنبی علاقے میں تنہا چھوڑ کر یوں غائب ہو گیا؟ زینب نے بھی مداخلت کر دی، کمال کر دی کہ صبح دن نہیں چڑھنا، باقی تفصیل پھر کبھی جان لیجیے گا، اس وقت تو آپ کو ایمرجنسی میں ہیڈ لائن دی ہے، آپ گاؤں والے ڈاکٹر کلینک میں عورتوں والی سائڈ صاف ستھری کرنے کو بولیں، یہ کہہ کر کہ آپ کی رشتہ دار بچی یہاں ڈاکٹر لگ کر آئی ہے، یہ بھی میں اس کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، اگر اس کی سچی کہانی سنائیں گی تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو قبول نہ کریں، کئی باتیں کئی سوال نکلیں گے، آپ کی رشتہ دار سے کس کی ضرورت ہوگی سوال جواب کرنے کی؟ دادی کو سوچ میں ڈال کر وہ یالے کا ہاتھ تھام کر یہ جا وہ جا استری دیکھ کیسی شے ہے یہ۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر یالے نے ایک بڑا سا ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا، دونوں سونے کی نیت سے لیٹی تو یالے بولی، زینب آپس کی بات ہے، آخر اتنی جلدی تمہارے دماغ نے فرضی کہانی کیسے بنا لی؟ اندھیرے میں زینب کا کہہ کر گنجا تالی بجاتے ہوئے بولی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس سال گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام نہ آئے تو سمجھ جانا ادھر بھی کرپشن پائی جا رہی ہے۔ تم بس احسان کرو کہ ساری رات گل محمد کا نام دہرا کر سبق کی طرح رٹ لو، کوئی پوچھے شوہر کا نام فٹ سے بتانا گل محمد، میں کہا ہے نہیں، سسرالی فیملی کا کوئی علم نہیں، یہ ساری باتیں پکی کروانے کے لیے ابھی تمہیں دادوں کی عدالت سے نکال لائی یالے گل۔ وہ تو ٹھیک ہے پر اگر دادی کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تب کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ بس اگر تمہارے شوہر واپس آ جائے اسی صورت میں راز کھلے گا، پھر تم اس کے ساتھ چلی جانا، دادی کو میں منا لوں گی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ زینب تمہاری امی ابو
ان کی تو سالوں پہلے وفات ہو گئی. چلو اب رٹا لگاؤ, گل محمد گل محمد گل محمد. ویسے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک آدمی کی یادداشت بہت خراب ہوتی ہے, مارکیٹ سے گزرا ہوتا ہے, بڑی پیاری کھانے کی خوشبو آتی ہے. وہ کڑاہی والے آدمی سے پوچھتا بھائی کیا فرائی کر رہے ہو؟ آدمی نے بتایا پکوڑے. بولا بس ٹھیک ہے, آج گھر جا کر بیوی سے فرمائش کروں گا پکوڑے بنا کر کھلائے. بیچارہ سارا رستہ پکوڑے 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 رٹتا جا رہا تھا تاکہ نام نہ بھول جائے. رستے میں ایک بڑی سی نالی آتی ہے جسے عبور کرنے کو جمپ مارتا, منہ سے نکلتا ہے حملے. اب وہ باقی کا سارا رستہ حملے 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 رٹتا جاتا ہے. گھر جا کر بیوی کو حکم دیا کہ چلو مجھے حملے بنا کر کھلاؤ. بیوی بیچاری لگی دماغ لڑانے, مگر کوئی بات نہ بنی. اس نے مار مار کر بیچاری کی حالت بگاڑ دی. سارا محلہ اکٹھا ہوا. ہمسائی بولی ارے بھائی تم تو بڑے ظالم ہو, بیچاری کو مار مار کر ناکا پکوڑا بنا دیا. وہ آدمی سب بھول کر خوشی سے بولا ہاں یہی نام تھا پکوڑے. بیگم خدا کے لیے مجھے پکوڑے بنا دو. کمرے میں کتنی دیر تک دونوں کی ہنسی گونجتی رہی. بیگم نے چاہیے صرف اینی ناکا دا پکوڑا بنا دیں, اینی پکوڑا بنا دیں. پر زینب اگر میرا شوہر کبھی واپس نہ آئے تو پھر؟ جواب میں خاموشی. پھر کچھ دیر بعد وہ بولی پھر دیکھی جائے گی, ابھی بس گل محمد. اب اس کی بات منہ میں تھی جب دروازے کے باہر جاگنے والی آوازوں نے ساری توجہ کھینچ لی. ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی. یالے اتنی مشکوک آوازوں پر لرز کر بیڈ سے نکلی. لگ رہا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنے بھاری بوٹوں کی دمک جاگی ہو. زینب نے بتی چلائی اور روب سے بولی جہاں سے آئی ہو جیسے آئی ہو سب کی سب واپس چلے جاؤ, اور میں حد سے ذرا تھکی ہوئی ہوں. یالے پھٹی آنکھوں سے ساری کاروائی ملاحظہ کرتے ہوئے بولی کیا یہاں باہر والی مخلوق کا بسیر ہے؟ جبکہ باہر والی مخلوق نے بڑے تحمل سے زینب کو جواب دیتے ہوئے کہا زینی باجی آپ دروازہ کھول لیے, ہم مت پادل سوچیں. زینب نے آنکھیں گھماتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. اس کے بعد تو ایسا لگا جیسے کسی بکریوں کے بڑھے کا دروازہ کھول دیا گیا ہو. ایک پھر دو, اس کے بعد 3 4, پوری 5 جیتی جاگتی لڑکیاں سر سے پیر تک ایسے پیک جیسے کیٹو سر کرنے کے ارادے ہوں. زینی باجی آپ کو شرم تو نہ آئی؟ اتنے عرصے بعد آپ ایسے عین موقع پر نازل ہوئے. اللہ جانتا ہے ہم غریبوں کی زندگی میں ایسے دن یا ایسی رات کبھی قسمت سے 100 سال میں ایک دفعہ آتی ہے جب سر گھر پر نہ ہو اور نعمان سر بھی ان کی جگہ پہرا نہ دے رہے ہوں. آپ کس منہ سے سونے کی تیاریوں میں تھی؟ وہ لال گلابی گالوں والی جو کوئی بھی تھی زینب کو برابر گھور رہی تھی, جو کہ بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی. تم لوگوں کی آنکھیں یا ماربل کی گولیاں دیکھ نہیں رہی؟ مہمان آئی ہوئے. کمرے میں یک آواز او گونجی. ایک اور لڑکی بولنے لگی زینی باجی اب جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا. ملازمہ نے تو بتایا کہ بقول دادی گاؤں میں نئی ڈاکٹر نہیں آئی ہے. تم لوگوں کو علم ہو بھی کیا؟ ہاں تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب چلیں آپ بھی ڈاکٹر جی تیاری کریں, ہم لوگ دعوے مفت کنو اڑانے جا رہے ہیں. زینب نے ایک آخری دھمکی دینی چاہیے. اگر یہ خبر دشمنوں کو مل گئی تو کالے چور کی سزا ملنی ہے. مہاجدین سر با کفن ہو کر آئے ہیں. زینی باجی ہمارے جذبہ ہائے حب الطباب باغ کو پست کرنے کی کوشش نہ کیے جائے. آج گلزار بابا اپنے کیے کی سزا بھگت کرے گا. پچھلی دفعہ اس نے ہماری چھوٹی شکایت کی تھی. صرف 2 مالٹے توڑنے پر جو بےزتی ہوئی, اللہ کے ساتھ ساتھ سارے فرشتے اور کالج کی ہر بچی گواہ ہے. آج وہ مائی کا لال اپنے کیے کی سزا بھگتے گا. میں نے پورا پیکٹ کالا نمک اور کالی مرچوں کا لیا. اب چلو وقت پر بات نہ کرو. ماں صدقے جائے پلاننگ تو چیک کرو ندی. بعد میں ناخواستہ زینب اٹھ کر جوتے اور مفلر وغیرہ پہننے لگی. ساتھ ہی الماری سے نکال کر 2 سویٹر یالے کی طرف جانب اچھالتے ہوئے پہننے کا حکم دیا. جب وہ لوگ 5 منٹ بعد پچھلے دروازے سے گھر کے باہر آئیں, وہاں برشے اور زرتاشا کی پلٹن کے باقی مجاہدین ان لوگوں کے انتظار میں اکڑ رہے تھے. 15-20 لڑکیوں کا یہ گروپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مختلف پنگ ڈنڈیوں رستوں سے ہوتا ہوا پہاڑی کے دوسری طرف اتر کر مالٹوں کے باغ پر حملہ آور ہوا تھا. اگلے 3 گھنٹوں میں ان سے جس قدر ہو سکا, یہ یوں کہنا چاہیے جس قدر ان کے ہاضمے نے برداشت کیا, مالٹے کھا کھا کر ٹھنڈ میں کسی کی ناک بہنے لگی, کسی کو چھینکیں آئے جا رہی تھی. لڑکیوں کی باتوں کہہ کر لطیفہ کو دوران یالے اپنی زندگی کچھ دیر کے لیے بالکل بھول گئی. اس نے واپسی پر اللہ لان بتایا میں نے آج تک اتنے مزیدار میٹھے رس بھرے مالٹے نہیں کھائے. ورشیہ سب سے لمبی اور خوبصورت لڑکی بولی ڈاکٹر جی وہ اس لیے کہ مالٹے مفت کے تھے. زبردست ہنسی کے فوارے پھوٹے. یالے کے دماغ میں ایک اور سوال آ رہا تھا, لگے ہاتھ وہ بھی پوچھ لیا زینب تم لوگ اتنی رات کو بلا خوف و خطر گھر سے نکل کر یوں گھوم رہی ہو, اگر کوئی چور ڈاکو یا کوئی آوارہ لڑکے ہی روک لیں تو پھر؟ اس کی بات پر ایک دفعہ پھر ساری کی ساری لڑکیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی لطیفہ سنا ہے جو تم لوگ یوں بے حال ہو رہی ہو. گوہر جان ہمارے لیے لطیفہ ہی. اگر کوئی کہے کہ اس گاؤں میں چور یا ڈاکو آئیں گے, ادھر چڑی بھی پر نہیں مارتی, ادھر تم گاؤں کے اندر جاؤ بہت سے گھروں میں باہر کے دروازے بھی کھلے ملیں گے. یالے کو واقعی حیرت ہوئی. واپسی پر ساری پلٹن سیدھی ہاسٹل لائی. ورشی نے اپنے کمرے میں ہی سب کو الیکٹرک کٹر سے کافی بنا کر پلانے کے بعد چلتا کیا. جس وقت وہ دونوں سونے کے لیے لیٹی 12:15 کا وقت تھا. ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ, اوپر سے اتنی لمبی واک دونوں پڑتے ہی غافل ہو گئی. زینب تو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی لیٹی تھی, ساتھ ہی کسی نے دروازہ بجا کر اٹھا دیا. نہیں, دروازہ بچانا بولنا گناہ ہوگا, بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے دروازہ پیٹا گیا جیسے کوئی اکتایا ہوا قرض دار ہو. یالے نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر زینب کا کندھا ہلایا. زینب کہ تمہارے گھر پر واقعی کوئی جنوں کا سایہ, یا کہ پھر سے ہم منہ اندھیرے کنو کھانے جا رہے ہیں؟ زینب جو کہ بستر کے اندر خود کو کیموفلاج کرنے کی کوشش میں تھی, اٹھ کر لائٹ جلاتے ہوئے بولی ارے ایک آدھ جن ہوتا ہے, اس سے تو میں خود نپٹ لیتی, مگر یہ دیو صاحب ہیں. خیر تم سو جاؤ, یہ صرف مجھ مظلوم کی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا. ساتھ ہی بولٹ گرایا. دروازہ کھول کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر زینب کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی.
جوش سے گلے ملنے کی نیت سے آگے ہوئے مگر کندھوں سے تھام کر سامنے والے نے اسے وہیں روک دیا۔ گرے اور نیوی ٹریک سوٹ کے اوپر بھاری گرم جیکٹ کے ساتھ جوتے بھی موسم کے لحاظ سے پہنے ہوئے تھے۔ کشادہ پیشانی، سرخ اور سفید رنگت، کالی سی آنکھیں، اسی رنگ کے بال، چہرے پر سب سے قابل توجہ مہارت سے تراشی ہوئی درمیانے سائز کی مونچھیں تھیں جن کو دونوں سروں سے بل دے کر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سامنے والے کی ناک تھی، پتلی سی نوکدار اٹھی ہوئی ناک، ماں صدقے جائے کڈے وہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے رائٹر نے۔ آتے کیا گھور رہے ہو؟ بہن اتنے دنوں بعد نظر آئی، پھر بھی کوئی پیار نہیں۔ سچی بات ہے، دنیا کا لہو سفید ہو گیا۔ لہو سفید ہوا یا ہرا نیلا، تفصیل سے بتانے کے لیے تمہیں بلانے آیا۔ نکلو باہر۔ اور کے اندر ہاسٹل کی کوئی لڑکی ہے؟ بھاری مگر نرم لہجہ، دھیما دو ٹوک انداز۔ پوچھنے کا مقصد شاید اندر والی کو وارننگ دینا تھا کہ وہ کمرے کے اندر آ رہا ہے۔ 1 منٹ کے وقفے سے زینب کو دروازے سے ہٹانے کے بعد اندر داخل ہوا۔ مردانہ خوشبو سے کمرہ بھر گیا۔ یالے چوکے پہلے الرٹ ہو کر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی۔ آپ کا تعارف؟ وہ بکھلاہٹ اور نیند میں بولی۔ جی میری بھلا کیا تعریف؟ زینب کا کہکہ نکل گیا۔ اس کے بھائی نے گھوری سے نوازا، پھر دوبارہ فوکس یالے پر کیا۔ میری اماں نے بتایا کہ آپ کا نام یالے؟ جی یہی میرا نام ہے۔ آپ یقیناً زینب کے بھائی ہیں؟ نہیں جی اس وقت تو نہیں ہوں۔ یالے نے حیرت سے دروازے کے پاس کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کا مطلب چھوڑیں یالے صاحبہ، یہ بتائیے آپ کا پورا نام کیا ہے؟ یالے نے تھوک نکلا، ایک نظر مدد طلب نظروں سے زینب کو دیکھا جس نے آنکھوں میں کچھ یاد دلوانے کی کوشش کرتے ہوئے کرسی پر پڑے گلابی دوپٹے کی جانب اشارہ کیا۔ یالے نے ہونک بن کر سارے کمرے پر نظر دوڑائی۔ میرا پورا نام؟ جی آپ کا پورا نام۔ نظریں ادھر ادھر ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کہیں فرنیچر پر یا دیوار پر اس کا نام لکھا نظر آئے گا۔ زینب کا بھائی بڑے غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ شکر ہوا نظر گلابی دوپٹے پر ایک پل کو ٹکی تو فٹ نام یاد آ گیا۔ میرا نام یالے گل ہے۔ ماشاء اللہ آپ کو اپنا نام یاد ہے؟ نہیں اصل میں کل رات کو کنو کھا کر مت ماری گی نا، اس لیے ابھی تک ذہن بیدار نہیں ہوا۔ آپ کا سوال دیر سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ویسے آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں، اتنے میٹھے اتنے مزیدار کنو میں نے پہلے نہیں کھائے تھے۔ زینب نے بس سر پیٹ لیا۔ دیکھی ڈنگر نے نا، آپ تو پھنسی سے پھنسی باقی سارے ہی پھنسا دیتے ہیں۔ مس کل سننے میں تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یقین مانیے کنو کھانے سے کبھی بھی انسان کی مت نہیں ماری جاتی، ایسا حرام کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کا پرائمری کا استاد نہیں جو ہر بات کا مطلب سمجھانے بیٹھوں۔ آپ حرام مال کے سیاق و سباق سے تو واقف ہی ہوں گے۔ حرام کا مال کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے میں ایک مسلمان ہوں، اچھی طرح سے جانتی ہوں حرام مال وہ ہے جو ناجائز طریقے سے کمایا جائے۔ خالی کمائے نہیں مس کل، حرام طریقے سے کھایا بھی جائے، جیسے کل رات آپ نے کنو کھا۔ اور حرام مال کی تاثیر یہ ہے کہ جب ہم مال کھا رہے ہوتے ہیں تو لذت کی شدت ہر چیز بھلا دیتی ہے، اور جب وہی مال باہر آتا ہے تو دن میں تارے نظر آتے ہیں۔ انسان کو اپنی نانی بڑی یاد آتی ہے، جیسے ابھی آپ کو آپ کی گینگ لیڈر اور باقی ساری نفری کو یاد آنی ہے۔ واپس بہن کی طرف مڑا۔ تم دونوں کے پاس 5 منٹ، 6 منٹ شروع ہونے سے پہلے گراؤنڈ میں نظر ہو۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ زینب مسکین سی صورت لے کر الماری کی طرف بڑھی۔ یالے گھبراہٹ کے مارے اس کے قریب آئی۔ تمہارے بھائی یہ سب کیا بول کر گئے ہیں؟ کون سے بھائی؟ کتنے تھے؟ ادھر تو ایک ہی آیا تھا۔ اچھا مذاق نہیں کرو، مجھے تمہارے بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ گرم کپڑے پہنو، جرسیاں چڑھا لو۔ صاحب جی ٹھنڈ میں کھڑا کر کے اپنے فرمان کی تشریح آسان لفظوں میں کھول کھول کر بیان کرنے کی دعوت دے کر جا چکے ہیں۔ 2 منٹ بیت چکے ہیں، چھٹا شروع ہو گیا ہے نہ، تو سزا ڈبل ہو جانی ہے، ورشے تیری شادی کسی لڑاکا عورت کے اکلوتے بچے سے ہو۔ تیری ورث یا غازان نے 4 بجے اٹھا دیا۔ غازان کون؟ تمہارے بھائی؟ زینب تیزی سے جرابوں کے بعد بوٹ پہن رہی تھی۔ یالے کے سوال پر اس کا ہاتھ روک کر اس کو گھورا۔ میرا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام سردار غازان خان ہے، جو ابھی ادھر حکم جاری کر کے گیا ہے، اور وہ صرف ایک ہی انسان ہے، کوئی 5-6 نہیں، جس کے لیے تمہارے بھائی کی بجائے تمہارا بھائی زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ یالے شرمندگی سے بولی۔ میں تو ادب کی وجہ سے جمع کسی کا استعمال کرتی۔ ویسے زینب تمہاری دادی امی نے اتنی جلدی سب کو میرے بارے میں بتا دیا؟ رات کو لڑکیوں کو بھی علم تھا، ابھی میرا مطلب تمہارا بھائی کو بھی پتہ ہے۔ ہاں تو دادی نے اچھا کیا نا جو بتا دیا، ہمارا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، اور سردار کو تو پتہ نہیں تھا۔ تمہارا کلینک وغیرہ صاف کروانے کا حکم دیا ہوگا نا دادی نے، سمجھا کرو یہ اللہ مدد کر رہا ہے، جب اللہ کی نظر ہو دادی کہتی ہے تب بھی انسان کو سبب لگتے جاتے ہیں، راستے نکلتے جاتے۔ دیکھو نا کل اس وقت تم اکیلی بیمار ادھر بند گھر میں بے یارو مددگار، ایک طرح سے اس دنیا کے لیے مردہ ہی پڑی ہوئی تھی۔ آج ادھر میرے ساتھ، اور ہماری دوستی دیکھو ذرا کیسے فٹ سے اتنی گہری ہوگی، اب بھی اللہ کے راز نہیں سمجھ رہی۔ پاگل، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری ایئرپورٹ سے آنے کے بعد والی بس مس نہ ہوتی، میں اس پر گھر کو بیٹھ کر گھر آ جاتی، تم بھی ابھی۔ یالے نے اسے ٹوک دیا۔ پلیز زینی، کل رات ان لڑکیوں نے وہ تاریخ گھر اور میرا تاریخ اور نامعلوم مستقبل مجھے بھلا دیا، واپس یاد نہ کرو، میں نہیں یاد کرنا چاہتی۔ زینب نے اس کے امڑ آنے والے آنسو دے کر ہاتھ بڑھا کر صاف کر دیا۔ فکر نہ کرو، جو مصیبت اب آئی ہے بیتی اور آنے والی سب باتیں پھر سے بھول جاؤ گی۔ چلو چلیں ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ دونوں پوری طرح تیار ہو کر باہر آئی۔ ٹھنڈی یخ ہوا کے تھپیڑوں نے استقبال کیا۔ یالے تو جھرجھری لے کر زینب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکامی ہوئی۔ پوری عیدگاہ جتنے بڑے گراؤنڈ میں ایک کالا سا جھنڈ نظر آیا۔ قریب جانے پر علم ہوا کہ وہ رات والی پلٹن تھی۔ ایک دوسرے سے حال دل پوچھنے اور بتانے کا وقت ہی نہ ملا۔ السلام علیکم، آواز بڑی نرم مگر بیگانگی بڑھتی ہوئی۔ ابھی تک نیند کے جھولے ختم نہیں ہوئے ہیں؟ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بہت جلد پورے 14 طبق بیدار ہوں گے۔ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں آپ لوگوں کا پرنسپل نہیں ہوں بلکہ آپ کی ماں ہوں۔
بچوں کو گھر پر نند بھاوجوں کے پاس چھوڑ کر کہیں ضروری کام سے جاؤں؟ جیسے کہ میری پھپھو کی طبیعت ناساز تھی، نہ جاتا تو شکوہ تو ملتا مگر ایک گناہ الگ، پر واپسی پر ہر دفعہ مجھے یہ لمبی چارج شیٹ ملتی ہے جس میں سنہری حروف میں لکھا ہوتا ہے تمہارے نالائق بگڑے ہوئے بدتمیز جنگلی بچوں نے تمہاری غیر موجودگی میں یہ نقصانات کیے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے آپ لوگ بچے نہیں گدھے ہو۔ 2 گھنٹے پہلے میں اسلام آباد سے واپس آیا، ابھی جوتے بھی نہیں اتارے، گلزار بابا کی کال آئی۔ بیچارہ منہ اندھیرے اپنے بیٹوں کو لے کر گیا اس نیت سے کہ سارے گھر کے مرد مل کر پھل اتار لیتے ہیں تاکہ کل وہ مال مارکیٹ لے جائیں، مگر ادھر باغ میں آدھا پھل اتار کر پھینکا کہ کہیں ٹہنیاں ٹوٹی ہیں اور جو کھائے اس کے چھلکے ہر طرف بکھرے پڑے۔ ہاں کوئی بہت بڑا باغ ہوتا یا کسی بڑے رئیس زادے کا ہوتا تو شاید اگلے کے احساسات کو اتنا نقصان نہ ہوتا، مگر گلزار بابا غریب آدمی ہے، غیرت اور محنت سے کماتا ہے، رزق حلال کھانے والوں میں سے ہے، اس کے ساتھ بے انتہا زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے چوکیدار نے پچھلے دروازے کے CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دی ہے، کل 22 لوگ گئے ہوئے ہیں، کل 22 لوگ گئے ہو۔ ابھی وہ ہاتھ والا نلکا نظر آ رہا ہے، وہ جو گیٹ کے قریب ہے، آپ سب لوگ ادھر سے وضو کر کے ادھر کھلے صحن میں نماز ادا کرنے کے بعد میرے ساتھ گلزار بابا کے باغ میں چل رہی ہیں جہاں سارا پھل اتار کر کریٹ بھرے جائیں گے، ساری صفائی ہوگی، اس کے بعد آپ لوگوں کی خلاصی۔ ایک ساتھ کئی آوازیں احتجاج میں اٹھی۔ نہیں پلیز سر، یہ سزا نہ دے، اور جو کہیں گے ہمیں منظور ہے سر، پلیز آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میرے ساتھ بحث شروع کی تو تم لوگوں کی سزا اس سے بھی سخت ہوگی۔ وارڈن کو نیند کی گولی دے کر کارروائی ہوئی، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ کوئی مصیبت سامنے کھڑی دیکھ کر سرے سے ہی مکر گئی۔ سر میں نے تو جانے نہیں چاہتی تھی، ورشے ہم سب کو زبردستی لے کر گئی۔ ورشے نے ادھر ہی ایک ہاتھ کھینچ کے کہنے والی کی پیٹھ پر مارا۔ تب تو بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بھینس نہ ہو تو اب مکر رہی ہو۔ ورشے گدار کے وہیں ٹکڑے کرنے کو جھپٹ پڑی، مگر سردار کا اذان نے اس کے ہوڈ سے پکڑ کے اس کو کھینچ کر ایک طرف ہلکے سے کھڑا کر کے دھیمے سے بلوچی میں کوئی تنبیہ کی، جس کے بعد ورشے کی ہوا نکلے غبارے کی طرح ڈھیلی پڑ گئی، بلکہ سب سے پہلے نلکے کی طرف وضو کرنے گئی۔ یالے زینب کے کان میں گھستے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی، اس کو کیا کہا گیا؟ زینب نے جواب میں سرگوشی کی، ورشے تم میری سب سے زیادہ لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی ہو، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ یالے کے دماغ میں فٹ سے اگلا سوال پیدا ہوا، زینی کے پرنسپل بہت ہی بوڑھا ہے۔ ہاں اس سال 30 کا ہوا ہے۔ خود 30 کا تو 20-21 سال کی بیٹیاں کیسے ہوگی؟ جا کر خود ہی پوچھ لو، بڑی زبان چل رہی ہے۔ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی ایک نے بھی میرے پر آتے بہن وغیرہ نا ویسے ہی گل کرن دی عادت ہے، کوئی بھی ان کو کہتا نا کہ یہ ایسے نہیں ہے تو کہتا ہے ہم تو ویسے ہی پوچھ رہے تھے، ہمیں تو ویسے ہی بات کی ہے۔ ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے وضو کرنے کے بعد کانپتی ہوئی جائے نماز پر کھڑے ہو کر بچتے گھٹنوں کے زمین پر ٹکرے مارنے لگی۔ سجدہ کہنا توہین ہوگا۔ مس گل، اگر آپ کی خسر بسر ختم ہوگی تو نل آپ کے انتظار میں۔ یالے کو اپنے سامنے موت کا فرشتہ نظر آنے لگا۔ سر کیا آپ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ سردار نے انہیں ٹوپی کے نیچے سے بھویں اچکا کر دیکھا۔ آپ کے خیال میں نماز کے لیے اٹھانا زیادتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ میری مہمان نہیں ہیں، آپ یہاں ڈاکٹر اپوائنٹ ہو کر آئی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جی، اس لیے آپ لوگ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ آپ ان سب لڑکیوں کی عمر میں بڑی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا تھا آپ ان کو روکتی۔ اکیلی لڑکیاں آدھی رات کو منہ اٹھا کر گھر سے نکلی اور آپ نے ان کو روکنے کی بجائے ان کے ساتھ دیا۔ یالے کو تو غصہ ہی آ کے کتنے دھڑلے سے اس کی بےزتی کر رہا تھا، وہ بھی اتنے آرام اور تحمل کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ کہا اذان صاحب، لیکن مگر میں نہ تو آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور نہ ہی آپ کی بہن ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میری بےزتی کرنے کا۔ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، نہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں نہ ہی میری بہن ہے، اور جب میں اپنے سے منسلک لوگوں کو ڈھیل نہیں دیتا تو آپ کون ہیں؟ اب جلدی کریں، دیر کروا رہی ہیں۔ یالے کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا، صدمے سے بولی، آپ کو زینب کا بھائی کس نے بنا دیا؟ جو آپ بھی بغیر وقفے کے ہے وہ دروازے کی جانب جاتا وہ اونچی آواز میں بولا، اللہ تعالیٰ نے جا کر وہاں جھگڑے۔ بمشکل نماز ادا کر کے ساری پلٹون ایک دفعہ پھر باغ کو نکلی، مگر اس دفعہ پہلے والی شوخی مقفود تھی۔ ساری لڑکیاں مرے قدموں سے چل رہی تھی۔ منزل پر پہنچ کر جب وہ سب سے آگے چل رہا تھا، رک کر مڑا، لڑکیوں کو مخاطب کیا، میں نے گلزار بابا اور اس کے بیٹے کو گھر واپس بھیج دیا، اب تم لوگ اپنا کام شروع کرو۔ حکم دے کر خود ہاتھ میں تھاما وہ فولڈیبل اسٹول کھول کر باغ کے باہر بیٹھ کر جیب سے کوئی کتاب نکال کر پین کی ساخت والی ٹارچ جلا کر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئے، ساتھ ہی کچھ سوکھی گھاس وغیرہ اکٹھی کر کے اپنے قریب آگ جلا لی۔ ایک دو لڑکیوں کے ہاتھ میں ٹہنی لگنے سے خون نکلا، اس امید پر بھاگی سر کے پاس آئی کہ اب تو پکا جان کی خلاصی ہو جائے گی، مگر سردار نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے پلاسٹر نکال کر ہاتھ پر لگانے کے بعد بولا، واپس کام پر۔ سردار نے بڑا ہی کتا بندہ نکلیا، نہیں یار دیکھو ہر بندوبست کر کے آیا اپنا کرو۔ جب تک وہ لوگ سارا فروٹ اتار کے ایک بڑے سے ڈھیر میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوئی، پورے ان حماق سے کتاب کی کوئی 100 سے زائد صفحے پلٹ چکا تھا۔ یالے کے لیے پہاڑی علاقے کی یہ صبح اتنی سحر انگیز ثابت ہوئی، آنکھیں جھپکے بغیر کتنی دیر تک سورج کی پہلی شعاؤں کو دیکھتی رہی۔ نیلے رنگ کی 2-3 مختلف شیڈز دکھا تھا، آسمان اتنا پاک صاف اور بے داغ لگ رہا تھا جیسے کعبے سے تھوڑا سا نور ادھار مانگ لایا، یا پھر جو فرشتے کعبے کا طواف کر کے واپس آسمان کو لوٹ رہے تھے، ان کے پروں سے جھڑ کر نور فضا میں پھیل گیا۔ اونچے ٹیلوں پر برف چمک رہی تھی، اپنے یخ ہوتے ہاتھوں کو پھونکے مار مار کر گرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بہتی ہوئی ناک کو آستین سے رگڑا مڑ کر زینب کی طرف جا رہی تھی، جب درد کی شدت سے چیخ نکل گئی۔ چھوٹی سی سوکھی ٹہنی اس کے کھلے جوتے میں اس طرف سے موزے والے پاؤں کو زخمی کر کے انہیں کے بعد دوسری جانب سے جھانک رہی تھی، جبکہ 2-3 سیکنڈ میں پنک اور اورنج رنگ کی جرابیں لال ہونے لگی۔ خون کے اتنے بڑے دھبے کو دیکھ کر یالے وہیں پاؤں پکڑ کر رونا شروع ہو گئی، ایک تو پہلے اتنے دنوں کا بخار، ٹھنڈ، پھر یہ مشقت، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
ساری لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئی، جس پر پرنسپل کی توجہ پڑتے ہوئے وہاں آیا۔ اب کون سا سپاہی تلوار کے گھاؤ سے زخمی ہوا ہے؟ سر اپنی ڈاکٹر جی، لڑکیوں نے آگے سے ہٹ کر راستہ دیتے ہوئے اسے بتایا۔ تب تک اس کی نظر یالے کے خون آلود موزے پر پڑ چکی تھی۔ او، یہ والا سپاہی تو زیادہ ہی زخمی لگتا ہے۔ مس کول، آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ کھلے جوتے پہن کر ایسی جگہ پر آئیں؟ میرے پاس شکر ہے جو یہ والے ہیں، ورنہ ننگے پاؤں نظر آتی۔ وہ کیوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کے جائزہ لینے لگا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا قرآن کا صحیفہ لڑکیوں کی جانب بڑھایا۔ کتاب نہیں پڑھتا، پھر قرآن پاک پڑھتا پیسی ہو۔ یالے کا سامان راستے میں کھو گئے تھے، اس لیے یہی ایک جوتے تھے۔ زینب ویسے تو بھائی کو مکمل اگنور کری تھی، مگر یالے کی بات کی وضاحت دینا ضروری جانا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر بہن کو دیکھا، پھر بولا، مس کول، میں آپ کا موضوع تو آنے لگا ہوں، پھر ہی علم ہو پائے گا کہ زخم کتنا گہرا ہے۔ دھیرے دھیرے کھینچ کر پہلے لکڑی کا ٹکڑا نکالا جس پر درد ہوئی، پھر موزہ زخم پر نظر پڑتے لڑکیاں جو اس کے گرد جھکمٹا کھڑے کری تھی یک زبان بولی، او۔ دائیں پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ والی 2 انگلیاں متاثر تھیں۔ کوئی اتنا گہرا زخم نہیں ہے، میں گاڑی منگواتا ڈاکٹر کو دکھائے۔ واپس کھڑا ہوا جیب میں سے موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ سلام شاہ صاحب، اٹھ بیٹھے ہو یا ابھی خواب غفلت میں ہی ہو؟ پھر تو بڑی اچھی بات ہے، گاڑی لے کر ادھر گلزار بابا کے باغ کی طرف آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر لائن کاٹ دی۔ زرتاشے کے ہاتھ سے قرآن پاک کو واپس لیتے ہوئے ان کو اگلا حکم دیا۔ مجھے نہیں خبر کہ تم لوگوں کی عقل کس حد تک ٹھکانے ہے، یہ باقی کی بات شام میں ہوگی۔ ابھی آپ لوگ گھر جاؤ، تیاری کرو، کالج کی چھٹی کے خواب بھی نہیں دیکھنا۔ ورشے تم مس کول کے ساتھ گاڑی میں جانا، رستے میں نعمان کو کہہ دینا ڈاکٹر سفیان سے پٹی وغیرہ کروا دے۔ زینی تم آؤ میرے ساتھ۔ زینی پہلے تو اس کی پشت کو غصے سے گھورتی رہی، پھر جب وہ اوپر پہاڑی کی جانب جاگنگ کرنا شروع ہوا تو اس کے پیروی میں بھاگ کر کھڑی ہوئی۔ زینی کو اپنے پیچھے آتا محسوس کر کے غزان کی سپیڈ میں اضافہ ہو گیا۔ آگے پیچھے بھاگتے وہ آبشار تک پہنچے تو غزان نے دونوں بازو اوپر کو بلند کر کے اپنی وکٹری کا اعلان کیا۔ گلزار بابا کا باغ بہت پیچھے رہ گیا۔ ذرا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں پچھلے 4 گھنٹوں سے کام کر رہی تھی، تم تو آرام سے بیٹھے آگ سینک رہے تھے۔ ہاں جانتا ہوں تم نے کتنا کام کیا، ابھی بھی تمہارے جمپر کی جیب میں 2 کنو چھپے ہوئے ہیں، وہ تو میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ جی نہیں، مجھے کھانے ہوگے تو اپنی جیب سے خرید کر کھا لوں گا، چوری کا مال تمہیں مبارک ہو۔ یہ بتاؤ مقابلے کیسے رہے؟ ماں صدقے جائے، زینی دی ہٹ دھرمی دیکھو کہ ایڈا خوش ہو کے ایڈی سزا بھگت کے بھی 2 مالٹے چوری کر کے لائے۔ ویسے یار جو مالٹے ہوتے ہیں نا، یہ تو قسمیں مجھے بھی بڑے پسند ہیں، لیکن چوری کا کبھی نہیں کھایا۔ گولڈ جیتا تو میں تصویریں بھیجی تو تھی۔ ہاں وہ جس میں لڑکی کی ناک توڑی تھی۔ کچھ ہاتھ ہولا رکھو کرو، پیپر کب شروع ہو رہے ہیں؟ ناک میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی، میں نے کک ماری تھی، وہ اس لمحے نیچے کو جھکی، پھر تو اسے مرنا ہی تھا۔ اور پیپروں کا پوچھ کر مجھے بور نہ کرو، ابھی بہت دور ہے۔ وہ آبشار کے پانی سے چند گھونٹ پینے کے بعد آ کر غزان کے ساتھ نیچے کو ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ نظروں کے سامنے ان کا دھوپ میں دہایا گاؤں تھا۔ تمہاری یہی بات ہے کسی دن تمہیں فیل کروائیں گی، میں تمہاری ڈیٹ شیٹ دیکھ کر آیا ہوں، اگلے ہفتے سے تو امتحان شروع ہے۔ ایک پھٹیچے سے کالج کے پرنسپل کیا بن گئے، خود کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھنے لگے۔ میں آج تک کسی ٹیسٹ میں تک میں فیل نہیں ہوئی، امتحان میں فیل ہونا تو ناممکن ہے۔ تم میرے ابا بننے کے بجائے اپنے بچوں کو سنبھالو، چور کہیں گی۔ وہ لوگ چور بھی تمہاری وجہ سے بنی، تم ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کرو تو کوئی شرارت نہ ہو، پر تم ایسا کر نہیں سکتی ہو۔ کیا یہ مس یالے گل واقعی ڈاکٹر ہیں؟ کہیں فراڈ تو نہیں؟ کیونکہ شکل سے وہ ڈاکٹر کم گواچی گاں زیادہ لگتی ہیں۔ کتنی بری بات ہے، اگر وہ بیچاری سن لے تو صدمے سے ہلاک ہو جائے۔ پہلے تم نے اس بیچاری کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ زینب نے ایک سیکنڈ کو دل میں سوچا، اگر اس کو اس وقت سب سچ بتا دوں تو کیا تاثرات ہوں گے؟ یقیناً فراڈ سمجھے گا، خاص کر جب یالے کو اپنے میاں کا نام تک نہیں معلوم، پاس کوئی نکاح نامہ نہیں۔ بیچاری کیسی ہوگی؟ اچھی خاصی بھلی صحت مند تو ہیں، پر اس کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے نا، راستے میں بیگ کھو جانے کی وجہ سے سارے ڈاکومنٹ وغیرہ کھو گئے۔ وہ کیا مسئلہ نہیں بنوائے جا سکتے؟ تم پھپھو سے ملنے گئے تھے، کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، بس ہیپاٹائٹس زور کر گیا، اب انجیکشن شروع کروائے ہیں، ابھی ایک ہی لگا ہے، اس کی وجہ سے کافی بخار وغیرہ ہو جاتا ہے۔ آنے نہیں دے رہی تھی مگر یہاں بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے بڑی مشکل سے جلد چکر لگانے کا وعدہ کر کے آ پایا۔ اگلی دفعہ مجھے بھی ساتھ لے کر جانا، جب تک تمہارے پیپر نہیں ہوتے تب تک تم بھول ہی جاؤ۔ ہاں اس کے بعد چاہے جتنے مرضی دن رہ آنا۔ چلو بن جاؤ پھر سے میرے باپ، اٹھو واپس چلے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں، ریس لگی کون پہلے گھر پہنچتا ہے، صرف ایک شرط پر ریس لگاؤں گی، اگر ناشتہ بنا کر کھلاؤ گے۔ توبہ چٹوری زبان سے، منظور ہے، بھاگو۔ دونوں وہ 2 مختلف راستوں پر بھاگتے ہوئے پہاڑی سے اتر گئے۔ ماں صدقے جائے، ایڈے چنگے بھین بھرا، لیکن جو پرانے کتنی ہے نا۔ آج بھی وہ سفید پھول لے کر آیا تھا، ہر دفعہ یہاں سے ہو کر جاتے وقت تو اپنے آپ کو باور کرواتا کہ آج آخری دفعہ ادھر آیا ہوں، آئندہ نہیں آنا، مگر وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتا تو دوسرے ماہ دوبارہ سے زخم ہرے کرنے آ جاتا۔ پھول ان کی مخصوص جگہ پر رکھ کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہوئے اس کو چند پل گزرے، جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ بہت برداشت کے باوجود اندھے ایک آنسو بہہ کر خوبصورت گالوں پر بکھر گئے۔ وہ آدمی کے کپڑوں میں ایک 6-7 سالہ معصوم سا بچہ نظر آ رہا تھا، جو اب روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھ سے محبت کریں، میں آپ کی محبت کے بغیر جی لیتا، بچ جاتا، مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے محبت کرنے والے بھی رشتے چھین لیے۔ چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ آپ کا اپنا تو میں تھا، آپ نے مجھے ہی تنہا کر دیا۔ کاش آپ نے مجھے اس امتحان میں نہ ڈالا ہوتا، کاش آپ نے مجھے مار دیا ہوتا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کے بال جکڑے بری طرح رو رو کر بے حال ہو رہا تھا، مگر اس سے چند قدم دور بیٹھی عورت اسی طرح رخ موڑے لاپرواہی سے بیٹھی رہی۔ کیا آپ کو اپنی زندگی میں کبھی مجھ سے رتی بھر بھی محبت نہیں ہوئی؟ اگر محبت ہونا ناممکن تھا تو آپ نے کسی کتے بلی کا بچہ سمجھ کر ترس کھا لیا ہوتا۔ آپ نے میری ذات کو حسرتوں کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے۔
میں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی اور اس محبت نے میرا دامن بالکل خالی کر دیا. اب نہ ساری عمر مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، نہ ہی کبھی کوئی مجھ سے محبت کرے گا. جانتی ہے کیوں؟ کیونکہ جن کو اپنے ہی دھتکار دیں ان کو زمانہ بھی گلے نہیں لگاتا. اگر آپ کو میری شکل اتنی بری لگتی ہے، ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں، تو میرے دل سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ مجھے بھی یاد نہ آیا کرے، مجھے بھی کسی قبرستان میں دفن رہنے دے. ہر دفعہ مجھے آواز مار کر میرے تافن ذرا وجود کو قبر سے باہر آنے پر مجبور کرتی ہیں. کس لیے؟ اپنی نفرت کے تیر چلانے کے لیے. وہ تو میرے دل پر رقم ہے. میرا دل آپ کی دیوی نفرت سے داغدار ہے. یہ داغ نہیں اترتے ہیں. میں نے بڑے جتن کر کے دیکھ لیا. وہ عورت اٹھ کر پیچھے مڑے بغیر آگے بڑھ گئی. بچہ اپنی جگہ سے چونک کر اٹھا، اس عورت کی منتیں کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. آج پھر اسی طرح چلی جائیں گی؟ باہر نہ جائیں، پلیز نہ جائیں، میرے پاس رہیں. میں اتنی دور سے آپ کو ملنے آیا ہوں. میرے سے ناراض نہ ہو. میں نے جو کیا وہ میری مجبوری تھی. سن رہی ہیں آپ؟ میری مجبوری تھی. مجھے مجبور بھی آپ نے ہی کیا تھا. یہ سارا آپ کا قصور ہے. کرتی رہی مجھ سے نفرت، میں بھی آج سے آپ سے نفرت ہی کروں گا. سن رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس عورت کا آنچل تھامنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا. خود وہ ایک ٹیلے پر موجود تھا. نیچے گہری کھائی میں چمکتا پانی نظر آتے ہوئے گہرے گہرے سانس لیتا واپس ہوا. اس دوران 2-3 پتھر اس کے پیروں سے کھسک کر نیچے کھائی میں جا گرے. بڑی دیر بعد پانی کی آواز آئی. وہ پھولی ہوئی سانسوں سمیت پیچھے کو بھاگا. وہ کب سے اس کے وجود کے بیڈ پر سر پٹکتے دیکھ رہے تھے. بلا کر ہاتھ بڑھا کر اس کو بیدار کیا. آنکھیں کھولو جوان، کیا پھر کوئی برا خواب دیکھ رہے ہو؟ وہ اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اپنے کندھے پر رکھے باس کے ہاتھ کو پوری نفرت سے جھٹکتے ہوئے اٹھ کر مارنے کو لپکا، مگر اندھیرے میں پنچ ہوا میں لہرا گئے. آگے کوئی زیرو نہ تھا. گہرے گہرے سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا. سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا. انہوں نے سائڈ بیڈ کے دراز میں پر سے جگ میں سے کچھ پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے الٹے ہاتھ سے کمرے کے دوسرے سرے پر دے مارا. چلو ہر دفعہ ایک گلاس کا نقصان ضرور کیا کرو، جیسے پھر خرید کر بھی دینے ہیں. وہ بظاہر اس کے ساتھ لاپرواہی برتتے تھے. وہ ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے رشتوں میں ڈھل گیا ہوا تھا. شاگرد، دوست، ماتحت، پارٹنر، اس کے ساتھ کئی تعلق تھے. اس لیے اب اس کے حوالے سے ہر تکلیف دہ بات ان کو بھی تکلیف دیتی تھی، جسے وہ جتا کر اسے احساس دلوانا نہیں چاہتے تھے. ان کا سٹائل تھا. 2-4 منٹ بستر پر چت لیٹر لمبی لمبی سانسیں بھرنے کے بعد نارمل ہو گئے تو انہوں نے ہر دفعہ کا پوچھا سوال ایک بار پھر دہرایا. کیا وقت کے ساتھ اپنے فیصلے اور عمل پر پچھتاوا ہوتا ہے؟ وہ بستر پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا. کیا سچ میں ہمارے اتنے لمبے ساتھ کے بعد بھی آپ مجھے سمجھ نہیں پائے؟ وہ دونوں ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے جس میں برابر کے 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بستر پر پہلو بدلا. انسان کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے خانے دراز ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی ذات کے کئی پہلو دنیا کی نظر سے بچا کر سنبھال کر رکھتا ہے. اگر ساتھ وقت گزارنے سے انسان کی سوچ کا 100% علم ہو جائے تو کیوں کوئی عورت یہ رونا روئے کہ میرے ساتھ تو اچھا بھلا تھا، پھر اچانک دوسری عورت کہاں سے لے آیا؟ ہم لوگ تو ایسی ہڈبتیاں دیکھ چکے ہیں، پھر بھی سوال کرتے ہو؟ اس نے سرہانہ سر سے ہٹا کر پرے پھینکا اور اپنے بیڈ سے نکل آیا. سر میں پچھتانے والوں میں سے نہیں ہوں. ہاں اگر جو میں نے کیا وہ نہ کرتا تو میں نہیں جانتا کبھی خود کو معاف کر پاتا. آپ براہ مہربانی یہ موضوع نہ چھیڑا کریں. میرے اندر دکھ ہے جو اندر ہی اندر میری رگوں کو کاٹتا ہے. اسلام نے کہا ماں باپ کی بھی غلط بات نہ مانو، مگر ادب میں فرق نہ آنے دیا جائے. ماں بری بھی ہو تب بھی جنت اسی کے قدموں تلے. قیامت والے دن اٹھایا بھی اسی ماں کے حوالے سے جانا ہے. فلاں بیٹا اس کی فلاں ماں. مجھے یہ دکھ مارتے ہیں سر جو میرے جیسے ہو وہ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کریں یا انہیں بھول جائیں. بھول جانا بھی چاہیں تو خود کیوں یاد آتی ہے؟ میرا ایک مشورہ مانو گے؟ کہہ دیکھیں. تم شادی کر لو. کمرے میں بھاری بردانہ کہہ گونجا. اگر شادی مرد کے تمام دکھوں کا دعویٰ ہوتی تو آپ نے خود کیوں آج تک شادی نہیں کی؟ خود بڈھے ہو کر بھی عیاشی کریں. مجھے بڈھا بولتے تمہارا دل خوف خدا سے کانپا کیوں نہیں؟ میں نے غلطی کی اس لیے تو تمہیں کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ تم بڈھے ہو جو سوچو. بہت سوچ لیا. مجھے یہ بتائیں اور کتنی دیر ادھر مکھیاں مارنی ہیں؟ بس آدھا گھنٹہ اور، اس کے بعد نکلتے. پر دیکھو آج کوئی زخمی نہ ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک عادی مجرم جو کہ جیل سے فرار ہوا باہر نکل کر اپنے باپ کا راج سمجھ کر لوگوں پر ظلم کرے، کسی کی بیٹی اٹھوا لی، کسی کا جوان بیٹا مروا دیا، ایسا شیطان میرے سامنے ہے جس کو میں نے دن رات ایک کر کے ڈھونڈا اور سامنا ہونے پر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں حضور اگر آپ کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے تو کیا آپ میرے ساتھ جیل تک کر سفر کرنا مناسب سمجھیں گے؟ تاکہ ادھر سے کوئی رشوت خور ایک دفعہ پھر آپ کو فرار کروائے، ایک دفعہ پھر کوئی مجبور ماں میرے سے رابطہ کرے، ایک دفعہ پھر سے میں اس کو کوئی ڈھونڈنے نکلوں. میرا نہیں خیال سر میں ایسا کر سکتا ہوں. میں سالے کو ادھر ہی مار دوں گا. اس لیے بے فکر ہے، کوئی زخمی نہیں ہوگا، بس ایک ادھر لاش ٹھکانے لگانا پڑے گی. انہوں نے اپنے شاگرد کو تعصب سے دیکھا جس کی ڈکشنری میں رحم نام کا کوئی لفظ موجود نہ تھا. یعنی ان دونوں کی نا کنورسیشن مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. مجھے ان کے سین بڑے اچھے لگتے ہیں. گڑیا گھاس کے ساتھ ساتھ بنی سرخ اینٹوں کی روش پر سائیکل چلا رہی تھی، جبکہ غازی اپنے چچا محمد یار کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہا تھا. دونوں کا شور اس قدر تھا کہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنے کسی کیس کی تفصیلات پر احمد یار کے مشاورت کرتے. آغا جی بار بار ڈسٹرب ہو کر کھڑکی کی جانب دیکھتے. اب کی دفعہ انہوں نے یہی عمل دہرایا تو احمد یار مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. میں دیکھتا ہوں. انہوں نے اسے روک دیا. نہیں رہنے دو، ہفتے میں ایک دفعہ تو چچا بھتیجوں کو ایسی تفریح کا موقع ملتا ہے. کام کا کیا ہے، ہم لوگ کل اس کیس پر بات کر لیں گے. ویسے بھی تمہاری ماں نے ابھی کسی بھی لمحے حاضری دے دینی ہے، پھر شکوہ کرے گی کہ جب بھی میرے بچے آتے ہیں بڈھا کام لے کر بیٹھ جاتا ہے. بات سچی تھی. بی جی کا یہی شکوہ ہوتا تھا. احمد یار واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے لگا جب باہر سے گڑیا کی آواز آئی. پاپا دیکھ لیں، میں ٹرینر ویلز کے بغیر سائیکل چلا رہی ہوں. وہ کھڑکی میں کھڑی جوش سے چہرہ لیے اپنا پورا زور لگا کے بلند آواز نکال کر بتا رہی تھی، جیسے گلاس وال سے آواز اندر نہ پہنچنے کا خدشہ ہو. مگر چونکہ اوپر والے روشن دان کھلے ہوئے تھے اس کی آواز بغیر رکاوٹ کے کانوں کے پردوں پڑی. میرا بہادر بچہ ادھر رکو، میں باہر آ کر دیکھتا ہوں. گڑیا خوش ہو کر اندرونی دروازے کی طرف بھاگی. احمد یار نے آگا جان کی جانب
اجازت طلب نظروں سے دیکھا. اجازت ہے؟ وہ اپنی مرضی کی کتاب اٹھاتے ہوئے مسکرائے سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا. مجھے اپنے آفس کے لیے نیا سٹاف ڈھونڈنا پڑے گا. ایک کو اپنے بچوں سے فرصت نہیں, دوسرے کو بھائی کے بچوں سے. توبہ کرو آگا, کیوں میرے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ ایک چھٹی کا دن بھی کام نہیں چھوڑتے. بی جی نے عین موقع پر انٹری ماری. احمد یار ہنستا ہوا باہر کو آ گیا. پیچھے سے آغا جی کو مسکراتی آواز آئی, نیک بخت, تم تو اولاد کے معاملے میں میرا مذاق بھی برداشت نہیں کرتی. کبھی میرے لیے بھی اتنا پیار دکھایا کرو جیسے اولاد پر وارث صدقے جاتی ہو. جیسے اس نے مین ڈور سے قدم باہر نکالا, آوازیں آنا بند ہوگی. سامنے اس کی بیٹی انتظار میں کھڑی تھی. سرخ کاٹن کا پھولا فراک, بالوں میں پیلا ریبن بندھا ہوا تھا, پیلے موزے, سرخ ہی جوتے. گال گرمی اور جوش سے لال ٹماٹر ہو رہے تھے. 4 سالہ گڑیا ماں باپ سے زیادہ اپنی نانی کی کاپی تھی. پاپا سائیکل چلا کر دکھاؤں کیا؟ اب میں پارک تک سائیکل چلا کر خود سے جا سکتی ہوں. پہلے ایک راؤنڈ لگا کر دکھاؤ, اس کے بعد پارک کا فیصلہ ہوگا. گڑیا اسی وقت چھوٹے چھوٹے پیڈل مارتی اپنے گلابی اور سفید سائیکل لے کر دور نکل گئی. احمد یار نے اس کی حوصلہ افزائی میں تالیاں مار کر داد دی. محمد یار اور غازی یار, مبارکباد دو, آج میری بیٹی نے سائیکل سیکھ لی, وہ بھی ٹرینر ویلز کے بغیر. باپ کی آواز دینے پر غازی کے ہاتھ سے کیچ چھوٹ گیا. بہت مبارک ہو پاپا, میرا کیچ بھی چھوٹ گیا. محمد یار ہنستے ہوئے بیٹ پھینک کر گڑیا کے پیچھے بھاگا. گڈی اتنی سی ہو, اپنی تیزیاں دیکھو ذرا, میں جن بابا بن کے تمہیں کھا جاؤں گا. گڑیا چیختی ہوئی زور زور سے پیڈل مار کر باپ کی جانب بھاگی, ساتھ دہائی بھی جاری تھی. پاپا بچاؤ, جن بابا آ گیا. جن بابا میرے پاپا کے ایک پنچ سے ادھر گر جائے گا. ہاں ایسا ہی سپر ہیرو نا تمہارا ابا. آئی بڑی. غازی باپ کے کندھوں تک آ رہا تھا, پسینے سے ساری ٹی شرٹ بھیگی ہوئی تھی. ماتھے پر بال گیلے ہو کر چپک رہے تھے, گال دہک رہے تھے. بیٹے کی حالت دیکھ کر احمد یار نے نوکر کو آواز دے کر پانی لانے کا بولا. غازی نے اپنے نقصق سے تیار پاپا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا. کالا ٹو پیس سوٹ, سفید بے داغ شرٹ, کالی ٹائی سلیقے سے سجے بال. لگتا ہے پاپا آج بھی آپ ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہوئے. کوئی شک نہیں, پر کہہ رہی ہے مجھے علم ہے تم چاچو کے ساتھ کھیلنے کے لیے سارا ہفتہ انتظار کرتے ہو. محمد یار بھی آ کر ایک کرسی پر بیٹھ کے پانی پینے کے بعد اس نے بھائی کو مخاطب کیا. کیا خیال ہے آج پھر سائیکلنگ ہو جائے؟ جو ہارے گا باہر ڈنر کروائے گا. چلو ڈن, میں اور گڑیا پارٹنر, تم اور غازی. جو پہلے یادگار پہنچے گا اس کا ڈنر پکا. اگلے آدھے گھنٹے میں بی جی اور آغا جی کو اپنا پروگرام بتا کر چاروں اپنے ہیلمٹ وغیرہ پہن کر روانہ ہو گئے. غازی اور محمد یار اپنی اپنی سائیکل پر سوار تھے, جبکہ گڑیا احمد یار کی بائک کے ہینڈل کے پیچھے بندی سیٹ پر اپنے ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہنے بیٹھی تالیاں پیٹ رہی تھی. احمد یار نے اپنی جیکٹ اور ٹائی اتارنے کے بعد کف لنکس کھول کر فولڈ رکھے تھے. مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ لوگ پونے گھنٹے میں اپنی طے شدہ جگہ پر پہنچے. احمد یار ان دونوں سے پہلے آ گیا تھا. غازی اور محمد یار کی شکلیں دیکھنے والی تھی. احمد یار نے اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اور شہادت والی انگلی کھول کر باقی مٹھی بند کر کے ماتھے پر رکھ کر دونوں کو لوزر کا خطاب دیا. گڑیا جانی ذرا اپنے لوزر چچا اور بھائی کے لیے تالیاں بجاؤ, ہم لوگ ڈنر کر رہے ہیں. یار آخر کیسے ممکن ہوا؟ 2 بچوں کا باپ ایک بچی کے سمیت جیت گیا اور نوجوان ہار گئے. ضرور گڑیا گڈ لک چارم ہے, اگلی دفعہ میں گڑیا کا انتخاب کروں گا. جو مرضی کہہ لو, ہار تم لوگوں کی ہوئی ہے. اب ڈنر کی جگہ کا انتخاب میں کروں یا تم لوگ کر رہے ہو؟ جی یہ اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہوگا, بلکہ پہلے کوئی جوس وغیرہ پلوائے, اس کے بعد لے چلیں جہاں بہتر لگے. بل میرا بڑا بھائی غازی کا باپ دے گا. احمد یار نے دلکشی سے ہنستے ہوئے گنے کا رس نکالنے والے کو اشارے سے 4 گلاس لانے کو کہا. ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر کے گاڑی منگوائی. محمد یار ویسے نا بڑا وہ ہے ٹیکنیکل بندہ, کہندا بیلو دے گا میرا بڑا بھرا تے غازی دا ابا جی. جب تک ان لوگوں نے گلنے کا ٹھنڈا ٹھار رس پیا, ڈرائیور گاڑی لے آیا. تینوں کو سائیکل گاڑی کے ڈرائیور کے حوالے کیا. خود احمد یار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی, ساتھ والی سیٹ پر محمد یار تھا. دونوں بھائی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے. پاپا ہم کہاں ڈنر کریں گے؟ احمد یار نے بیک ویو مرر سے ایک نظر بیٹے پر ڈالی. ایک نئی جگہ کھلی ہے, وہیں ٹرائی کرتے ہیں, لوگ کافی تعریف کر رہے ہیں. پاپا کیا مما کو ساتھ لے لیں؟ احمد یار کے دل پر گھونسا پڑا. اس کا بیٹا ماں کو مس کر رہا تھا جو پچھلے 1 ماہ سے اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے لمحوں میں خود کو سنبھالا. کیوں نہیں یار, راستے میں اس کو ساتھ لے لیتے ہیں. وعدے کے مطابق اس نے گاڑی ساحرہ کے گھر کی جانب ڈال دی. وہاں پہنچ کر گاڑی باہر سڑک پر روک کر خود اکیلا نیچے اترا. تم لوگ یہاں انتظار کرو, میں پتہ کرتا ہوں, نہ جانے وہ گھر پر بھی ہو یا نہیں. غازی نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کراس کیا. اندھیرے میں یہ عمل ایک راز بن گیا, ایسا راز جس کا واحد گواہ اللہ تھا. چوکیدار نے احمد یار کو دیکھتے سلام کر دروازہ کھول دیا. کیسے ہو نور خان؟ اللہ کا احسان صاحب, آپ کیسے ہیں؟ بڑے دنوں بعد آئے. بابا لوگ نہیں آئے؟ آئے ہیں باہر گاڑی میں. کہ تمہاری بیبی گھر پر ہے؟ جی صاحب جی اندر ہی ہیں. وہ سارے لا کر آگے بڑھ گئے. سب سے پہلے سامنے اپنی ساس سے وہ سٹنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کے فریم ہاتھ میں لے کر کڑھائی کا کام کر رہی تھی. السلام علیکم اماں جی. سکینہ بی بی نے آواز سنتے خوشی سے سر اٹھایا. وعلیکم السلام. بسم اللہ, میرا بیٹا آج کیسے راستہ بھولا ہے؟ اپنا کام ایک طرف ڈال کر انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا. وہ بھی ہمیشہ کی طرح ان کے سامنے پیار لینے کو جھکا. انہوں نے شفقت سے ماتھا چوما, دعائیں دی. بس آپ جانتی ہیں آفس کی ڈیوٹی سخت ہے اور اوپر سے والد صاحب سے چھٹی نہیں ملتی. آج غازی لوگوں کی چھٹی تھی, ان کو ڈنر کروانے نکلا ہوں. غازی نے کہا ماں کو ساتھ لینا, وہ لوگ گاڑی میں ہی ہیں. میں نے کہا جو حکم, ابھی قسمت آزما رہے تھے. ویسے وہ ٹھیک تو ہے, واپسی کا کیا پروگرام لگتا ہے؟ بس بیٹا اس بڑھاپے میں جوان اولاد ذلیل کر رہی ہے. میں تم سے بڑی شرمندہ ہوں احمد یار. میں نے اکتا کر اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ میرے گھر سے نکل جائے, پر اثر ہی نہیں ہوتا. سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے. میں مل لوں؟ کیوں نہیں بیٹا, جاؤ, ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر ہی کچھ فرق پڑ جائے. احمد یار سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا, جبکہ سکینہ بی بی کا رخ باہر کی جانب ہوا. ادا دی لانتی روانی جس سے دردیاں ہوندی ہیں, جو مرضی ہوئی میں.
وہ آنکھیں بند کر کے بھی چلتا تو عین اس کے دروازے تک پہنچتا. دروازہ نوک کیے بغیر وہ اندر آیا تو ساحرہ کی خوشبو نے استقبال کیا. اس کی طرح اس کی خوشبو بھی اپنی مثال آپ تھی. کمرے کی لائٹ آن تھی, اے سی فل سپیڈ میں چل رہا تھا اور وہ آڑی ترچھی بیڈ پر پڑی سو رہی تھی. احمد یار کے قدم وہیں جم کر رہ گئے. سامنے پڑی عورت اس کی بیوی تھی. اس کی ملکیت سر سے لے کر پاؤں تک وہ اس کے وجود پر اختیار رکھتا تھا, مگر دسترس سے باہر تھی. جو تھکے سے تھے حوصلے وہ شباب بن کر مچل گئے. جو نظر سے گلے ملی تو بجھے چراغ بھی جل گئے. جو شکستہ دید کی کروٹیں بھی بڑی لطیف و جمیل تھی. میں نظر جھکا کے تڑپ گیا, وہ نظر بچا کے نکل گئے. نہ خزاں میں ہے کوئی تیرگی, نہ بہار میں کوئی روشنی. یہ نظر کے چراغ ہیں, کہیں بجھ گئے کہیں جل گئے. جو تھکے سے تھے حوصلے جو سنبھل کے بہک گئے. وہ فریب خوردہ راہ تھے وہ مقام عشق کو پا گئے. جو بہک کے سنبھل کے جو کھلے ہوئے ہیں روش. وہ ہزار حسن چمن سہی مگر ان گلوں کا جواب نہیں جو قدم پہ کچل گئے. نہ ہے شاعر اب غم نو بنو, نہ وہ داغ دل, نہ وہ آرزو. جنہیں اعتماد بہار تھا وہی پھول رنگ بدل گئے. مسلسل آنکھ جھپکے بغیر دیکھنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی. جب وہ برداشت سے باہر ہوگی تو سیدھے ہاتھ سے آنکھوں کو مسلا. بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر اس پر جھکا, چہرے پر آئی زلفوں کو ہٹا کر پیشانی پر اپنے محبت کے ثبوت کے طور پر اپنے گرم لب رکھ دیے. ویسے بھی حسن مسلسل نذرانے مانگتا مگر ہر کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا. یہاں ہر کسی کی نظر قبول آس قبول نہیں ہوتی. دور فٹے منہ ویسے احمد یار تیرے تے بھی ایدا دی لانتی عورت تے بھی تے حالے تک تیرے پیچھے ہیں. ایک خیال ہے ناک کی طرح اس کے دماغ کو جسم. جواب میں احمد یار نے ساحرہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. سارو ایک بات سچ بتاؤ کہ کسی اور کو پسند کرتی ہو, کہ آج بھی کسی کو پسند کرتی ہو؟ کون ہے وہ ایک دم اس کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی. اوپر سے اس کا انداز اور سوال و نفی میں کرتے ہوئے بولی, احمد تم کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے. تم میرے سوال کا جواب دو. اتنا فضول خیال تمہارے دماغ میں کیسے آئے؟ تم خود غور کرو. 2 بچوں کی ماں, جوان جو ان سے بھاگتی ہو, شوہر سے بھاگتی ہو, اپنے گھر پر مہمانوں کی طرح 2-1 دن گزار کر ماں باپ کے یہاں ڈیرا ڈالے رکھنا. میں یہ بات جانتا ہوں, ماضی میں میری زندگی میں آنے سے پہلے تم کسی اور کو پسند کرتی تھی. مجھے صرف یہ بتا دو کہ آج بھی وہ تمہارا اس کے ساتھ رابطہ ہے. تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو. تم جانتے ہو مجھے گڑیا کی پیدائش سے ڈپریشن کا مسئلہ بنا ہوا ہے. میرے ڈاکٹر سے واقف ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر تمہارے ہی جاننے والا بھی ہے. پھر بھی یہ سب کہہ رہے ہو. بچوں سے دور اس لیے رہتی ہوں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دو. تم آج اتنے دنوں بعد مجھ سے ملنے آئے اور پھر یہ سب کہنے آئے ہو. احمد یار نے آنکھیں میچ لی, بالوں میں دونوں ہاتھوں کو انگلیاں پھیر کر خود کو پرسکون کیا. سارو میں بڑا تنہا محسوس کرتا ہوں. مجھے تمہارا ساتھ چاہیے. میں تمہیں ہر دن ہر رات نہ جانے کتنی دفعہ یاد کرتا ہوں. تم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ تمہاری بے رخی کے باوجود کسی اور عورت کی جانب منہ کرنے کو دل نہیں کرتا, ورنہ انسان کو باہر کیا کچھ نہیں مل جاتا. ساحرہ میرے ساتھ سچ بولو, میرے بچے تمہارے بچے بھی ہیں. وہ بکھر جائیں گے. اگر کوئی اور مرد ہے تو مجھے چھوڑ دو, اور اگر یہ واقعی کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹر بدل کر دیکھتے ہیں. مسائل کے حل نکالنے سے نکل ہی آتے ہیں مگر دھوکے کا داغ نہیں مٹتا. ساحرہ اس لیے میرے ساتھ سچ بولو تاکہ میں کوئی حل نکال سکوں. ایک دفعہ دوستی سمجھ کر میرا اعتبار تو کرو. ساحرہ کے اندر بیٹھی چور عورت, شاطر عورت گھبرا گئی. کچھ ماں کی طرف سے ہر روز ملنے والی لان تان کا اثر بھی تھا. ابو نے بھی صاف کہا اگر 1-2 روز کے اندر اپنے گھر واپس نہ گئی تو وہ خود چھوڑ کر آئیں گے. نہ صرف چھوڑ کر آئیں گے بلکہ سردار احمد یار خان کو ابراہیم صاحب کی ساری تاریخ اور حال بتا کر ہی آئیں گے. اور آج ہی وہ آ گیا تھا. وہ جانتی تھی محبت کرنے والا نرم دل انسان ہے. محبت کے 2 بول سے بہل جائے گا. گہرائی میں کھودنے والی فطرت کا نہیں ہے. اس لیے اس نے والہانہ انداز میں احمد یار کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کے سینے پر ڈال دیا. خود کو دل ہی دل میں باور کروا رہی تھی جب منزل کو پانا مقصود ہو تو ایسی ویسی کئی قربانیاں دینا جائز ہوتی ہیں. ویسے بھی ابراہیم صاحب بھی تو اس وقت ایک بیٹی کا باپ ہے. وہ بھی تو کسی کے وجود کو استعمال کرتا ہوگا. محبت سے یا نفرت سے وقت اس کی گواہی دے گا. مگر بے وفائی کا مرتکب تو وہ ہو چکا ہے. تو ساحرہ کیوں احمد یار کو مصروف رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈرامے کرتی رہے. ویسے بھی آفر تو وہ کر ہی چکا ہے. اگر کوئی اور مرد ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. لاکھ اللہ نہ ددا دی گندی عورت ہے. پر بے وقوف عورت رہی نہ پھر جذبات میں اپنی عقل کھونے والی مخلوق کی. مرد بھی ایسے صرف جال پھینکتے ہیں مچھلی کو قابو کرنے کے لیے. ورنہ کہاں تاریخ نے ایسا مرد دیکھا جو باخوشی اپنی عورت کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ وہ کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے. پاگل عورت. مگر دونوں میاں بیوی کی گفتگو سے بچوں کو اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ انہوں نے مہینوں بعد ماں باپ کی موجودگی میں وقت گزارا, کھانا کھایا, یہاں تک کہ واپسی پر بچوں کے ساتھ گھر آئی. گڑیا کو بیڈ ٹائم کہانی سنائی. غازی کے ریسرچ پیپر پڑھے. اس کی حوصلہ افزائی کے طور پر 1000 کا نوٹس کی نظر کیا. غازی ماں سے گلے لگ کر پیار بٹورنے کی خواہش دل میں ہی لیے اپنے کمرے میں آ گیا. وہ اس پر خوش تھا کہ آج ماں گھر پر تو موجود ہے اور نہ جانے کب تک رہتی. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یہ وہ کس سوچ کے تحت آئی ہے. اس کے ذہن و دل میں کیا چل رہا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. ابھی تو باپ بچے اسی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. رات کے آخری پہر ساحرہ نے اپنے پہلو میں لیٹے خوبرو شخص پر نفرت بھری ایک نظر ڈالی جس کے بازو اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے. چہرہ ساحرہ کے بالوں میں گم تھا. ساحرہ کا ہاتھ اس کے توانا ہاتھ کے نیچے دبا عین اس کے دل کے اوپر تھا. اس کے ہاتھ کے نیچے احمد یار خان کا دل دھڑک رہا تھا. بہت اپنی سوچ میں احمد یار سے مخاطب ہوئی. تم تنہائی کی بات کرتے ہو. میری جانب دیکھو میرا تو دم گھٹتا ہے. پھر بھی میں مجبور ہوں. اپنے گرد حالہ بنے تمہارے بازو کاٹ کر نہیں پھینک سکتی. ورنہ یقین کرو اتنے ٹکڑے کروں کہ تم گن بھی نہ پاؤ. تمہارے دل کی دھڑکن سانپ بن کر پی جاؤں. تم ساکھ بے چین ہو جاؤ, بے جان ہو جاؤ. نہ تم میری جانب دیکھو نہ مجھے چھوؤ. محبت کا دم بھرنے والا. تم جانتے کیا ہو محبت کیا ہے. میں تم سے جتنی نفرت کرتی ہوں بتا دو تو تمہارا وجود نیلا پڑ جائے. تو آپ ہی مر جان ناگنے جانورے. ناگن اپنی اولاد کو اور اپنے بندے کو ڈس رہی ہے. شبل عورت, بے غیرت. اس نے بڑی احتیاط سے اپنا وجود احمد یار کی گرفت سے آزاد کروا اور ایک کنارے سے لگ کر ٹک گئی.
جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. اور ابھی کریکٹرز آگے جا کے آپ کو کلیریفائی ہوں گے. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ سسپینسفل ناول ہے, تو آگے جا کے آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کون سا کریکٹر کیا ہے, آپ کو کون سا سین مزے کا لگا, کیا چیز ناول میں پسند آ رہی ہے, کیا نہیں پسند آ رہی ہے. ابھی اسٹارٹنگ والی ایپیسوڈ ہے, انشاءاللہ آگے جا کے سب کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور مجھے اجازت دیں. میں اب دیکھتی ہوں ٹائم کیا ہوا یار, 12:30 ہو گئے. میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا دوسرا ناول ریکارڈ کر لوں گا, مجھے PDF مل جائے تو. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.